بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا رب یسر ولا تعسر اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء حزننا وذهاب همنا آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ دو زہراوین میں سے ایک زہرا آپ نے پڑھ لی ہے جو کہ سورہ بقرہ تھی، جس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ دو زہراوین ہیں جو دو چمکنے والی جو ہے روشن جو کرنے والی ہیں جو صورتیں، وہ کون کون سی تھی؟ ایک سورۃ البقرہ تھی اور ایک سورۃ آل عمران ہے۔ تو ماشاءاللہ الحمدللہ آپ لوگوں نے ایک زہرا پڑھ لی، اب دوسری زہرا آپ پڑھنے والے ہیں، تو دو زہراوین ہیں۔ انشاءاللہ ہم امید کریں گے کہ قیامت کے دن یہ ہمارے لیے بخشنے کا باعث بنے گی اور ہمیں بخشوانے کے لیے آئیں گی، اور اس کے یہ ہم نے یہی پڑھا نا اس کے بارے میں کہ وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت کے لیے جھگڑا کریں گی۔ تو یہ دو زہراوین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کے باذن اللہ تعالی ہم سورہ بقرہ پڑھ چکے ہیں اور آج انشاءاللہ ہمارا سورۃ آل عمران شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ دیکھیے کہ اس سورہ بقرہ میں ہم نے اب دو طریقے کی جو دیکھیے کہ ہم نے سورہ بقرہ میں سورہ فاتحہ میں ہم نے جو ہم نے سب سے پہلے ہم نے دعا مانگی تھی، ایک تو ہم نے سورہ فاتحہ میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ آخری کی جو لائنز ہے سورہ بقرہ کی، تو سوری سورہ فاتحہ میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، آخری جو پوائنٹ ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو مغضوب کون ہے؟ اس میں ہم نے جن کے بارے میں مغضوب جو جن پر غضب کیا گیا وہ بنی اسرائیل، جن کا ذکر ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کے آ چکے ہیں۔ اب یہاں پر ضالین کون ہے؟ یہود۔ تو یہاں پر اب ہم یہ والی صورت میں یہود کا ذکر انشاءاللہ پڑھیں گے، زیادہ تر ان میں ان کا ذکر آئے گا کیونکہ یہ مدنی صورت ہے نا، تو مدینے میں آنے کے بعد زیادہ تر ذکر یہود کا ہے، اور وہاں پر کس کا تھا؟ بنی اسرائیل کا ذکر ہم نے پڑھا سورہ بقرہ میں۔ یہ دونوں جو جن کا ہم ذکر پڑھ رہے تھے سورہ فاتحہ میں کہ مغضوب اور ضالین، تو مغضوب کا ذکر بقرہ میں آیا اور ضالین کا ذکر آل عمران میں آئے گا۔ اور دوسرے کہ ہم نے سورہ بقرہ میں ہم نے ایک طریقے کی پیدائش ہم کا ذکر ہم نے سنا، آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسے کہ وہ بنا ماں باپ کے پیدا کیے گئے تھے، اور ہم اب اس میں دوسری والی تخلیق کا ذکر پڑھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا کیے گئے تھے بغیر ماں کے، بغیر باپ کے۔ تو وہ دو طریقے کی تخلیق کا الگ الگ صورتوں میں ساتھ ساتھ ذکر، سملیرٹی دیکھیے کہ اس میں کیا کیا چیزیں سملر ہیں، تو یہ چیزیں انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، اور بہت ساری اچھی اچھی دعائیں بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو اپنے اپنے مارکر ساتھ رکھ لیجئے، ہائی لائٹر ساتھ رکھ لیجئے جن سے کہ آپ اپنی دعاؤں کو ہائی لائٹ کر لیں، اور امید ہے کہ جو ہماری پرانی بہن ہیں ان کے پاس یہ ساری چیزیں ہائی لائٹ کی ہوئی ہیں، جو جو امپورٹنٹ چیزیں میں بتاتی ہوتی ہوں۔ تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حروف مقطعات ہے جس کا میننگ کوئی بھی نہیں جانتا۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور زندہ ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ سب سے پہلا ذکر، جیسے کہ ہم نے آیت الکرسی میں بھی پڑھا تھا کہ اللہ کے وحدانیت کا ذکر آ رہا ہے، اللہ لا الہ الا ہوا، کہ وہی ہے، اللہ نہیں ہے کوئی معبود، کہ جیسے ہی ہم پہلی لائن پڑھ رہے ہیں اس میں ہی سب سے پہلے الہ کی لازمی صفت سے یہ معلوم ہو رہا ہے، اس آیت سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ حقیقی الہ وہی ہو سکتا ہے جو حی ہے اور قیوم ہے، ہاں زندہ رہنے والا ہے، قائم رکھنے والا ہے۔ اس کے بارے میں ہم نے آیت الکرسی میں پڑھا کہ وہ کیسے سب کو قائم رکھے ہوئے، پوری کائنات کے انتظام کو سنبھالنے اور اس نظام میں قدرت کے پورے اختیار کو بھی رکھتا ہے۔ تو جس میں الہ ہو، وہ جو الہ ہو سکتا ہے صرف اسی میں یہ صفت پائی جا سکتی ہے، کہ جو الہ نہیں ہے وہ اس میں یہ صفت نہیں پائی جا سکتی، یعنی کہ ہر چیز کو موت بھی آنی ہے، ہر کوئی انسان میں یہ طاقت نہیں ہوتی کہ وہ ساری دنیا کو سنبھال سکے۔ ایک بادشاہ ہے وہ اپنے ملک کے اقتدار کو سنبھالتا ہے، ایک گھر کا مین جو انسان ہوتا ہے، جیسے کہ مرد حضرات جو ہوتے ہیں، گھر کا بڑا شخص ہوتا ہے تو وہ اپنے گھر کو سنبھال سکتا ہے، لیکن پوری دنیا کو سنبھالنا اور ایسے کئی جہانوں کو سنبھالنا یہ صرف الہ کا کام ہے۔ تو یہاں پر اللہ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور وہی حی ہے اور وہی قیوم ہے، حی حیات سے ہے، زندہ رہنے سے ہے۔
اور اسی نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جو حق لے کر آئی ہے اور اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ اس نے وہ کتاب نازل کی آپ پر، آپ سے مراد کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کتاب نازل کی جس میں تورات اور انجیل کی تصدیق بھی ہے۔ پہلی کتابوں سے مراد کون کون سی کتابیں؟ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، یہ انجیل اور تورات بھی۔ تو اس نے لوگوں پر اتاری، اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل اتاری تھی، اور اس کے بعد فرقان۔ فرقان کس کو کہتے ہیں؟ انڈر لائن کر کے لکھ لیجئے، قرآن مجید۔ فرقان کا کیا مطلب ہے؟ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب۔ تو یہ اب جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار نہیں کرتے ہیں انہیں سخت سزا ملے گی، اور اللہ تعالیٰ زور آور ہے، برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ اللہ وہ ہے جس سے کوئی چیز چاہے وہ زمین میں ہو یا آسمان میں ہو چھپی نہیں رہ سکتی۔ وہی ہے جسے چاہتا جسے وہی ہے اللہ تعالیٰ وہی ہے، ان اللہ لا یخفی شیء علیہ شیء، کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی بھی چیز ہے وہ اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ جیسے کہ اگر ہم دیکھیں کہ ہم پہاڑ کی کھو میں اگر ہم چلے جائیں تو وہاں پر بھی انسان کیا کر رہا ہے، وہاں پہ ایک چھوٹی زمین کے بل میں کیا کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اور آسمانوں میں پرندے کیا کیسے اڑ رہے ہیں، کہاں کھانا تلاش کر رہے ہیں، کس کو کھانے کی ضرورت ہے، کس کو پانی کی ضرورت ہے، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ سمندروں میں مچھلیوں کو کیا چاہیے، زمین پہ انسانوں کو کیا چاہیے، جانوروں کو کیا چاہیے۔ دیکھیں کہ ہر مخلوق کا الگ الگ قسم کا کھانا ہے، پانی ہے، ان کو کھانا پینا سب کچھ، ان کو ہوا، یہاں تک کہ آکسیجن کا پہنچانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ ہر انسان کو، ہر جاندار کو جو جو چیزوں کی زندہ رہنے کے لیے ضرورت ہے اللہ تعالیٰ وہ پہنچاتا ہے۔ تو اور پھر کیا ہے اس کی کوالٹیز کیا ہے کہ وہی ہے جس نے جیسے چاہا تمہارے ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری صورتیں بناتا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ وہی ہے، یہاں پر اللہ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی ہے، هو الذی یصورکم، یصور مصور سے ہے، مصور اردو کا ورڈ ہے نا، تصویریں بنانے والا۔ تو اس نے کیا کیا؟ رحموں میں ویسی شکلیں بنائی جیسی جس طرح وہ چاہتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ رحموں میں ہم چاہ کر بھی، آج سائنس نے اتنی ترقی کر لی لیکن انسان اپنی حالانکہ ماں کے پیٹ میں ہی اس کا بچہ ہے، لیکن وہ اپنی مرضی سے اس کی آنکھیں نہیں بنا سکتے، ڈیزائن نہیں کر سکتی، وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ نہیں اس کی آنکھیں میری طرح ہو، اس کی آنکھیں میرے ہسبینڈ کی طرح ہو، یا اس کی آنکھیں بلو ہو یا گرین ہو، یا اس کی کلر گورا ہو، یا بال اس کے کرلی ہوں، یہ ہم نہیں ڈیسائیڈ کرتے، بلکہ ڈیسائیڈ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور جیسے اس نے چاہا اس نے بنا دیا۔ یہ دیکھیے نا کہ واقعی ہماری اگر عقل دیکھیں تو دنگ رہ جاتی ہے، چھوٹے سے بیبی 1 ڈے کا اگر آپ بیبی کو گود میں لے کے دیکھیں تو کیسے اس کے ناخن، انگلیاں، اس کی پلکیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کیسے اندر بناتا ہے، حالانکہ اتنی اندر وہ ہے، پرتوں کے اندر پرت، پرتوں کے اندر پرت ہے، اور اس کے بعد دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے بنایا کہ اندھیروں میں اندھیرے۔ اب یہ دیکھیے کہ پہلے پیٹ ہے، پھر اس کے بعد جھلی ہے، پھر یوٹرس ہے، پھر کیسا وہ اندر اللہ تعالیٰ اس کے ہر چیز بنا رہا ہے، اس کو آکسیجن پہنچا رہا ہے، اس کو کھانا پہنچا رہا ہے، اس کو جو چیز زندہ رہنے کے لیے 9 منتھ اس کو اس کے اندر کیسے کیسے چینجز آ رہے ہیں، کیسے پہلے ایک گوشت کا خون کا ڈلہ بنا، پھر لوتھڑا بنا، پھر اس میں جان آئی، پھر سر بنا، پھر ہاتھ پیر بنے، پھر دیکھیے کہ جب وہ بچہ باہر آتا ہے 9 منتھ کے بعد تو اس کی ساری چیزیں کمپلیٹ بن جاتی ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بنا دی اور کیسے خوبصورت شکلوں میں۔ اور یہ دیکھیے کہ ہر انسان دوسرے سے ڈفرینٹ ہے، یہاں تک کہ اگر ٹوئنز بھی ہے تو ان میں کچھ نہ کچھ تو فرق ہے۔ تب دیکھیے کہ کیسا مصور ہے کہ انسان اگر چاہے تو اگر اسکیچ بنانا چاہے تو اس میں 1000 مسٹیکس آ جائیں گی کہ یہ ٹیڑھا ہو گیا، وہ ٹیڑھا ہو گیا، لیکن یہ دیکھیے کہ کیسا برابر فیس پر مینیج کر کے اس کے حساب سے کیسے اندازے کے مطابق اس نے 2 آنکھیں بنائی، اور وہ بھی کتنے بیلنسنگ ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ ایک آنکھ پیشانی پر ہوتی ہے، ایک آنکھ گال پر ہوتی ہے، تو وہ کتنا بھدا سا لگتا، کتنا ڈراؤنا سا لگتا ہے انسان، یا اس کو صرف ایک ہی آنکھ ہوتی پیشانی پر تو وہ کتنا ڈراؤنا سا لگتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو خوبصورت انداز میں بنایا، اور دیکھیے کہ ہم کتنے ناشکر ہیں کہ ہم جا جا کر تو پارلروں میں جا جا کر اپنے فیس کو بڑے خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم کیا ہی سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم اس کو بہت ہی اچھا خوبصورت بنا لیں، بل جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی ایک خوبصورت طریقے سے ہم کو بنایا۔ آگے پڑھیں گے ہم اللہ تعالیٰ نے کیسے ہم کو کتنے خوبصورت انداز میں کس نے کیسے اندازے سے اس نے بڑا برابر ہمارے کان رکھے ہیں، 2 بیلنسنگ طریقے سے آنکھیں رکھی ہیں، پھر لپس کا دیکھیں انداز کیسا ہے کہ ہم بات کر سکتے ہیں، اور پھر زبان کا ایک اپنا کام ہے، دانتوں کے اپنے الگ کام ہے کہ کیسے پیٹ میں کی ہر چیز اس نے جما کر رکھ دی ہے۔
کوئی چیز ایسی بکھری نہیں پڑی ہے کہ دیکھیے کہ انسان کا اگر کام ہو تو انسان بکھرا کر رکھ دے ساری چیزیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے، یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جا رہی، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جیسے اس نے چاہا تمہارے پیٹ میں اس کی صورتیں بنا دی، کتنا خوبصورت انداز میں بنا دیا۔ اب دیکھیے کہ ہڈیاں ہی دیکھ لیجیے کہ ہمارے ایک ایک پور میں، انگلی کے ایک ایک پور میں ایک ایک ہڈی ہے، تو ہم اس کو جس طریقے سے چاہے موومنٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر ہماری باڈی میں ہڈیاں نہ ہوتی تو ایک گوشت کا لوتھڑا ہوتا صرف، اور کہیں کونے میں پڑا ہوتا، نہ ہم ہل سکتے، نہ ہم کھڑے رہ سکتے، نہ ہم کھا سکتے، نہ ہم پی سکتے، کتنا عجیب ہوتا وہ۔ لیکن دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیسے فلیکسیبل بنایا، کبھی سوچا کریں اس بارے میں بھی سوچا کریں۔ بس ہمارے آج کل تو آج کل کیا ہر ٹائم ہمارا ٹینشن تو یہ ہوتا ہے کیا پکائیں کیا کھائیں، بچوں کی پڑھائی، بچوں کا فیوچر، بچوں کا شادیاں، یہی ہمارا ٹینشن ہے۔ بلکہ کبھی اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کے بارے میں بھی سوچا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کیا کریں، کہ کبھی بیٹھ کر غور و فکر کریں، تدبر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ہم کو بنایا، کتنے خوبصورت انداز میں بنایا۔ اور انسان آئینے میں دیکھ کر سوچتا ہے کاش کہ میرے بال ایسے نہیں ایسے ہوتے، میری آنکھیں ایسی نہیں ایسی ہوتی، اور اس کو پھر ڈفرنٹ کیا جا رہا ہے، اس کو کلر کیا جا رہا ہے، بالوں کو کلر کیا جا رہا ہے، آنکھوں کو چینج کیا جا رہا ہے، ناک کو چینج کیا جا رہا ہے، لپس کو چینج کیا جا رہا ہے۔ مطلب یہ کہ تم کیا سمجھ رہے ہو کہ اللہ نے غلط بنایا تھا تو تم اسے صحیح کر لو گے؟ یہی بات لگتی ہے نا کہ انسان اپنی تخلیق کو چینج کر رہا ہے۔ اور اس میں ہم دیکھیں گے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان شیطان اس کو اتنا بہکائے گا کہ وہ اپنی تخلیق میں چینجز کرے گا۔ تو آج کل دیکھیے کہ انجیکشنز دے کر لپس کو موٹے کیا جا رہا ہے، ناک کو پتلی کیا جا رہا ہے سرجری کر کے، آنکھوں کو کھینچ کر اس کو باریک کیا جا رہا ہے، پتہ نہیں عجیب عجیب نئے نئے میڈیکل سائنس میں نئی نئی چیزیں نکلی اور لوگ اس کے پیچھے دیوانے ہو رہے۔ تو شیطان نے ان کو کیسے بہکا دیا اور کہاں سے کہاں چلے گئے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہماری شکلیں اتنی پیاری بنائی ہیں، اور ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے سب چیزیں کرنے کی۔ لا الہ الا هو العزیز الرحیم، عزیز الحکیم، اور اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی زبردست حکمت والا ہے۔ وہی تو ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی، جس کی کچھ آیات تو محکم ہے اور یہی محکمات کتاب کی اصل بنیاد ہے، اور دوسری متشابہات ہے۔ اب یہ دیکھیے محکمات کیا ہیں اور متشابہات کیا ہیں۔ ہماری ساری بہنوں کو، جو ہماری پرانی بہنیں ہیں، ساروں کے پاس لکھے ہوئے بھی ہیں اور وہ جانتی بھی ہیں محکمات کیا ہیں اور متشابہات کیا ہیں۔ جلدی جلدی چیٹ باکس میں ٹائپ کریے، دیکھتے ہیں کون کون اس کا آنسر دیتا ہے۔ محکمات اور متشابہات کیا ہیں؟ تو محکم وہ آیات ہیں جن کا مطلب واضح ہو، اور ان کے مطلب اس میں کوئی شبہ نہ ہو، مطلب انسان فوراً جان سکتا ہے، دوسرا مطلب نہیں لیا جا سکتا جس کا، اس سے مراد حلال اور حرام ہے، اور اس کے بدلہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ بالکل اسٹریٹ ہے، پختہ ہیں جو علم میں، اور دوسرے کیسے ہیں کہ یہی چیزیں انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہیں۔ جیسے کہ اب محکمات سے انسان کو پوری رہنمائی ملتی ہے۔ اب جیسے کہ نماز کا ذکر آ رہا ہے، رکوع کا ذکر آ رہا ہے قرآن، اب اس سے کوئی دوسرا مطلب نہیں لیا جا سکتا، یا نماز قائم کرو اگر کہا جائے گا تو اس سے ہم دوسرا کوئی مطلب نہیں لے سکتے کہ یہ تو ہمیں ٹھیک ٹھیک سمجھ آ رہا ہے کہ ہم کو نماز پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اور محکمات سے انسان کو پوری پوری رہنمائی بھی مل جاتی ہے۔ تو محکمات کو ہی ام الکتاب کا بھی نام دیا گیا ہے۔ محکمات کو کیا کہا گیا؟ ام الکتاب۔ اور یہی وہ آیات ہے جن کے متعلق قرآن کا دعویٰ ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا۔ ہر چیز دیکھیے کہ قرآن میں آسانی سے سمجھ میں آنے والی ہے۔ اب متشابہات کیا ہے؟ ایسی آیات ہیں جن کا مفہوم، جیسے جس کا میننگ جو ہے انسان کی سوچ سے تھوڑا سا اعلیٰ ہے۔ انسان کی عقل تو بہت محدود ہے نا، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری عقل تو بہت محدود ہے، اور اس کائنات کے حقائق جو ہیں وہ تو لامحدود ہے۔ تو کچھ اللہ تعالیٰ نے جب ایسے حقائق کو بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جو حقیقت سے قریب تر ہوں، یعنی کہ انسانی فہم سے بھی۔ اب ان آیت کا ٹھیک ٹھیک مفہوم چونکہ انسانی ذہن میں نہیں آ سکتا، اس لیے ان میں شبہ کی گنجائش ہوتی ہے، مطلب شک و شبہات کے یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا میننگ، جیسے وہ بھی ہو سکتا ہے اس کا میننگ۔ تو ریشم آصف نے لکھا جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، صف در صف اترتے ہیں، تو اب یہ اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ید اللہ اگر آئے گا کہ اللہ کے ہاتھ، تو ہم اس کو نہیں محسوس کر سکتے کہ اس کے بارے میں ہم کیا ہے۔ پھر اللہ کا عرش، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے، یہ ہم پڑھتے ہیں، لیکن ہم کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کیسے اس کے عرش پر مستوی ہے۔
تو کچھ ایسی چیزیں جو انسانی ذہن میں نہیں آ سکتی، اس لیے اس میں کیا ہے کہ ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہاں یہ بھی میننگ ہو سکتا ہے، ہاں وہ بھی میننگ ہو سکتا ہے، کہ اس میں کیا ہے کہ انسان تھوڑا سا کشمکش میں پڑ جاتا ہے۔ اب جیسے کہ اللہ کا عرش کیسا ہوگا، اللہ تعالیٰ کیسا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس پر کیسا بیٹھا ہوگا، تو اس قسم کی سوچ ہی کیا ہے، سراسر گمراہی میں انسان کو لے کر جاتی ہے۔ اور یہی چیز کیا ہے کہ ان متشابہات کے پیچھے پڑنے والے لوگ کیسے ہیں کہ وہ محکومات کو چھوڑ کر کیا کرتے ہیں، متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں۔ اچھا اللہ تعالیٰ کیسے ہوگا، وہ اس کا ہاتھ کیسے ہے، وہ بیٹھا کیسے ہے، اس کا عرش کیسے ہے، تو متشابہات کے پیچھے پڑنے والے لوگ جو لوگ ہیں نا، تو اکثر گمراہ فرقے ہیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، اس میں سے ہی وہ کجی ڈھونڈتے ہیں، ٹیڑھا پن ڈھونڈتے ہیں۔ تو متشابہات کے پیچھے پڑنے والے اکثر گمراہ لوگ ہیں، تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی، اور ان کے دلوں میں ہی کیا ہے، ٹیڑھ ہے، ان کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے۔ تو یہاں پر ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اب جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، کجی کا کیا مطلب ہے، ٹیڑھا پن، ڈاؤٹ فل جو رہتے ہیں، پہلے ہی کسی غلط نظریے پر یقین رکھتے ہیں، اور فتنہ انگیزی کی خاطر متشابہات کے ہی پیچھے پڑے رہتے ہیں، اور انہیں اپنے معنی کی اپنی مرضی کے مطابق معنی پہنانا چاہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ کچھ ایتوں کے ایسے ایسے لوگوں نے میننگز بنائے ہیں، اور ایسی ان کی تفسیر بنا دی ہے کہ اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھیں تو انہوں نے وہ چیزوں کو، شرک کو بھی انہوں نے پروف کر دیا قرآن کی آیتوں کے ساتھ۔ تو کبھی کبھی تو ہم لوگوں کا دماغ کام نہیں کرتا اگر ہم سنیں وہ ان کی باتیں کہ یہ آیات تو قرآن کی بیان کر رہے ہیں، لیکن وہ ایکسپلین کیا کر رہے ہیں کہ درگاہوں پہ جانا صحیح ہے، ان سے مانگنا صحیح ہے، ان سے نظر و نیاز مانگنا صحیح ہے، اور ان کے لیے یعنی کہ ان سے دعائیں مانگنا بھی صحیح ہے، یہ بھی وہ پروف کر دیتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ ایسی علم اور ایسی معنی اس کو پہنا دیتے ہیں جیسے ان کو چاہیے، تو یہ متشابہات ہے۔ تو اس جیسی انہوں نے کیا کیا، اس کے میننگ اس جیسے نکال لیے جیسے ان کو چاہیے۔ تو یہاں پر ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ یہ کیسے ہیں، اپنی مرضی کے معنی اس کو پہنانا چاہتے ہیں، اور ان کا صحیح مفہوم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں معلوم۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کسی کو نہیں بتایا، اب جیسے کہ حرف مقطعات ہے، اب کوئی دنیا میں اس کا میننگ نہیں جان سکتا، یہاں تک کہ پیغمبروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا۔ تو آیت نمبر 7 چل رہی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بتایا، جو جتنا علم دیا اپنے انبیاء کو، جتنا علم دیا اپنے انسانوں کو، اتنا ہی ہم جان سکیں، اس کے علاوہ ہم اس کو نہیں جان سکتے۔ تو اس کا کچھ باتوں کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اب جیسے کہ قیامت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، تو لوگ پوچھتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بتایا گیا، کہ یہ کہا گیا کہ ہاں قریب تو ہے قیامت کی گھڑی، لیکن کب آئے گی قیامت یہ نہیں پتا، فرشتے ہیں لیکن کیسے ہیں کسی نے نہیں دیکھا۔ تو بھی یہ بھی ساری چیزیں کیا ہے، اللہ کے علم میں ہے صرف۔ قیامت کب آئے گی، کیسا ہوگا قیامت کا دن، کیسا ہوگا یہ ہمیں بتا دیا گیا کہ وہ 50,000 سال کا ہوگا، اور ایسے وہاں پر میزان لگے گا، اور یہ ساری چیزیں ہمیں بتا دی گئی، لیکن کب آئے گا، کیا چیزیں، انسان کی موت کب آئے گی، وہ نہیں بتایا گیا۔ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں رکھی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو نہیں بتائی ہیں، اور اس کا مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ما یعلم تعویلہ الا اللہ، سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ اور جو علم میں پختہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان متشابہات پر ایمان لائے، ساری ہی آیات ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور کسی چیز سے سبق تو صرف عقل مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ یعنی کہ متشابہات جو ہے، تو ایسے انسان، ایسے لوگ جو واقعی عقل والے ہیں، جو راسخون فی العلم، راسخون فی العلم کس کو کہتے ہیں، کہ جو علم کے گہرے سمندروں کے اندر انہوں نے غوطہ کھا لیا۔ اب یہ دیکھیے کہ ان کو پتا ہے، انہوں نے اتنا اس میں ڈیٹیل میں گئے۔ اب ایک تو ہے کہ جیسے کہ میں نے آپ کو ایگزامپل بتائی تھی کہ سمندر کے کونے پہ بیٹھ کے، کنارے پہ بیٹھ کے آپ ٹھنڈی ہوا کھا رہے، لیکن جس کو موتی اور مونگے چاہیے، جس کو قیمتی جواہرات چاہیے، وہ کہاں جائیں گے، وہ سمندر کی تہ میں جائیں گے نا۔ تو وہ جو تہ میں جا کر جو نکال کر لاتے ہیں نا، تو علم کے سمندر میں وہ راسخون فی العلم ہے، یعنی کہ انہوں نے اتنی محنت کی، اتنے ہوتے لگائے سمندروں میں، اتنے ہوتے لگائے، تب کہیں جا کر وہ علم کے اتھاہ گہرے سمندر کے اندر تک وہ پہنچے۔ تو وہ ہے راسخون العلم، راسخون فی العلم۔ تو یہ ایسی نہیں ہے، ان کو ہر بات سمجھ آتی ہے۔ کئی صحابہ ایسے تھے، کئی اللہ کے ساتھی، اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ایسے تھے کہ ہر چیز کو جاننے کے لیے انہوں نے کئی دن اپنے لگا دیے، کئی مہینے انہوں نے لگا دیے احادیث کو جاننے کے لیے، کئی مہینے انہوں نے جمع اپنے
اتنی تکلیفیں اٹھا کر انہوں نے اتنی سفر کیے، لمبے لمبے سفر کیے، تو ایسے لوگ جو ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم متشابہات کے پیچھے نہیں پڑتے، بس بلکہ ہم کیا کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، انسان کی ہدایت کے لیے صرف اتنا ہی کافی کہ اللہ تعالیٰ اس کو قلب سلیم عطا کر دے اور اس کو عقل عطا کر دے، دین کو سمجھنے کی عقل عطا کر دے۔ تو یہاں پر وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہی ارشادات پر کے یہی بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جتنا عقل دیا، جتنی ہدایت دی، ہم اس کو اتنا ہی سمجھتے اور پیچھے نہیں پڑتے کہ اچھا یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، اس کا کیا میننگ ہو سکتا ہے۔ اب جیسے کہ الف لام میم کے، اب جیسے حروف مقطعات کے، تو میں دیکھتی تھی کہ کچھ لوگ اس کے نمبرز کو کاؤنٹ کرتے ہیں، الف کا نمبر 1 اور لام کا نمبر جتنا آتا ہے وہ، اور پھر میم کا، پھر اس کو کاؤنٹ کر کے، پھر اس ایکولز ٹو اس کو کر کے، پھر اس کے جو کاؤنٹنگ آتی ہے، پھر اس کو کچھ اس کے میننگ کچھ نکالتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ یہ پھر وہ راسخون فی العلم یہ نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا تو پھر اس کے پیچھے نہیں پڑتے۔ تو عقل کی بات یہ ہے کہ انہوں نے کیا کہا، آمنا بھی، یا راسخون فی العلم کیا کہتے ہیں، یقولون آمنا بھی، کہ اللہ تو نے ہم کو جتنا علم دیا بس ہم اس پر ایمان لاتے، ایسے نہیں کہ جو چیز نہیں بتائی گئی اس کے ہی پیچھے پڑتے ہیں۔ اب یہ جو گمراہ فرقے ہیں وہ کس کے پیچھے پڑتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا کہ نہیں یہ کیسے ہوگا، وہ کہاں ہوگا، وہ کیسے ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا وہ کیسے ہوگا، تو یہ اس طریقے سے وہ اس کے پیچھے ہی پڑے رہتے ہیں۔ تو یہاں پر ان لوگوں کی بات بتائی جا رہی ہے کہ کیسے ہیں یہ، ایسے لوگ ہیں، ایسے حضرات راسخون فی العلم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے کہ ہم بھی راسخون فی العلم ہو جائیں، ہمیں بھی قرآن کی ہر بات سمجھ آ جائے، ایٹ لیسٹ ہمیں ترجمہ سمجھ میں آ جائے، تفسیر سمجھ میں آ جائے، کم سے کم ہم اس کو سمجھنے والے تو بنے، اس کے لیے محنت کرنے والے تو بنے ایٹ لیسٹ ہم۔ تو یہ نہ ہو کہ بالکل ہمارے سامنے کوئی آیت پڑھی جا رہی ہے اور ہم اندھے بہرے مکوں کی طرح ہم بیٹھے سن رہے ہیں، ہمارے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا۔ پہلے ہماری ایسی ہی حالت تھی نا، اب دیکھیے کہ ہم مکہ جاتے تھے، وہاں پر نماز پڑھی جا رہی ہے اور وہ جو کعبے کے امام ہے وہ رو رہے ہیں اور ہمیں سمجھ ہی نہ آئے کہ وہ کیوں رو رہے ہیں، ہم بیوقوف کی طرح کھڑے ہیں، بس اندھے بہروں کی طرح کھڑے ہیں، ہم کو کچھ سمجھ ہی نہ آئے کہ وہ کیوں رو رہے ہیں، نہ ہماری آنکھ سے آنسو نکلے، نہ ہمارے پر کوئی اس کا اثر ہوا۔ تو اب دیکھیے کہ تھوڑا تھوڑا قرآن سمجھ آ رہا ہے، تو جیسے ہی ان کی آواز میں کرختگی پیدا ہوتی ہے ہم فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کس چیز کا ذکر کر رہے ہیں، یہ دوزخ کا ذکر کر کے رو رہے ہیں، یہ اللہ کے ڈر سے رو رہے ہیں، کس بات سے رو رہے ہیں۔ تو یہ ہے راسخون فی العلم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں بھی راسخون فی العلم میں بنا دے، اللہ ہم بھی ایمان لائے، تیری ہر آیت پر ایمان لائے، اور کس بات پر ایمان لائے، کلو من عندی ربنا، جو ساری چیزیں ہیں اللہ کی طرف سے نا، ہم ہر چیز پر ایمان لاتے ہیں، ساری ہی آیات ہمارے رب کی طرف سے، ہم ہر چیز پر ایمان لاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں جو ایمان نہیں لانے والے نا، وہ کئی چیزوں میں ٹیڑھ پر نکالتے ہیں کہ نہیں یہ ایسے کیسے ہے، یہ یہاں کیسے ہے، وہ ویسے کیسے، اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا، یہ منع کیوں ہے، وہ کون سی حدیث ہے۔ جو کم علم والے لوگ ہیں نا، تو جو گمراہ فرقے ہیں، تو وہ کیسے اس میں ٹیڑھا پر نکالتے ہیں، اس میں بحثیں کرتے ہیں، تو یہ ان کے بارے میں بات آ رہی ہے۔ اور کسی چیز سے سبق تو صرف عقل مند لوگ ہی لیتے ہیں، وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں بھی اولو الالباب میں شامل کرے، ہمیں بھی اولو الالباب بنا دے، عقل مند لوگ بنا دے، تاکہ ہم قرآن کی آیاتوں کو سمجھ سکے، اللہ کی ساری آیاتوں کو، قرآن کو، اللہ کے احکامات کو ہم سمجھ کر اس پر عمل کر سکیں۔ اور وہ دعا کیا مانگتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا، کہ اے ہمارے رب تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، بعد از ہدیتنا، بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی۔ اب دیکھیے کہ ایک تو ہے اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیتا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جن کو ہدایت ملی ہی نہیں۔ ایک تو ویسے ہی ہے کہ ان کو ہدایت ہی نہیں ملی، اور دوسری یہ ہے کہ وہ ہدایت کے بغیر ہی بھٹکے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ کیسے ہیں، ہدایت ملنے کے بعد بھی بھٹک گئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں ایسا، اے ہمارے رب تو ہمیں نہ ٹیڑھا کر ہمارے دلوں کو، بعد از ہدیتنا۔ اب دیکھیے کہ ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہو گئے، کچھ نہ کچھ تو دین کا علم ہمارے پاس ہے، لیکن دیکھیے کہ ہمارے آس پاس ہم کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ دین کا علم ہونے کے باوجود بھی اتنے اس میں بھٹک جاتے ہیں، گمراہی میں بھٹک جاتے ہیں، دنیا دار ہو جاتے ہیں، پھر ان کے عملوں سے بالکل نہیں لگتا کہ یہ اسلام والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے کہ اللہ تو ہم کو بھٹکنے نہ دے۔ اللہ قلب جو ہے نا، قلب جو ہے، قلب کا مطلب کیا ہے، الٹنے پلٹنے والا۔ تو قلب کیا ہے، ہر وقت الٹتا پلٹتا رہتا ہے،
تو کوئی اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان کا دل ہمیشہ ایک ہی جگہ قائم رہے. تو اس کے لیے ہمیں دعا کرنے کی ضرورت. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ بھی دعا میں کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہمارے ٹپ آف دی ٹنگ ہونا چاہیے، ہماری دعاؤں کی لسٹ میں ہر روز شامل ہونا چاہیے. آپ کے سجدے کی دعاؤں میں، آپ کے اتحیات کی دعاؤں میں، یہ چیزیں نا یہ روز کی آپ کی کامن ہونا چاہیے یہ دعائیں. یا مقلب القلوبنا ثبت قلبنا علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے تو ہمارے دل کو ثابت قدم کر دے، کہ ہمیں نہیں پتا کہ شیطان ہمیں کب بہکا دے اور ہم کب پلٹ جائیں. تو قلب کا کیا مطلب ہے؟ الٹنے پلٹنے والا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اولو الالباب جو ہیں، عقل مند جو لوگ ہیں، وہ کیا دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو نہ پھیر. کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دین سے پھر جاتے ہیں. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر جہالت ہے، ان کو دیکھیں کہ کچھ پیسوں کی لیے وجہ سے وہ دین کو چھوڑ رہے ہیں، کہ ان کو یہ کچھ لالچ دے دیا جا رہا ہے، کئی شادیوں کا لالچ دیا جا رہا ہے، کئی شادی کر کر کے لڑکیاں اپنے دین کو چھوڑ رہی ہیں، لڑکے اپنے دین کو چھوڑ رہے ہیں، پیار محبت میں اپنے دین کو چھوڑ رہے ہیں. کیا کیا ریزنز آج کل تو اتنا کامن. پہلے کے زمانے میں تو یہ ساری چیزیں سننے میں بھی نہیں آتی تھی، لیکن آج دیکھیے کہ کتنی کامن ہو گئی یہ سب باتیں، کہ یہ ساری چیزیں اتنی آسان ہو گئی کہ لوگوں کو دین کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہے گی. لوگ ایسے ہی دین کو چھوڑ دے رہے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ سے دعا ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ یہاں پر کس کی دعا؟ یہ اولو الالباب کی دعا ہے. تو ہم بھی یہ دعا کریں گے کہ اللہ تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، کیونکہ ایک بار انسان دین پر آ گیا تو اس کو قائم رہنے کے لیے بہت مشکل ہے، اس کو راستے کٹھن آئیں گے، شیطان اس کو بہکاتے رہے گا. اب یہ دیکھیے کہ شیطان کو اس کو بہکانا مشکل نہیں ہے جو دین پر نہیں ہے، جو پہلے ہی ہدایت سے گمراہ ہے، اس کے لیے شیطان کو کوئی مشکل نہیں ہے، وہ خود ہی اپنے اپنے کام کر رہے ہیں. لیکن شیطان اس کو زیادہ بہکائے گا جو دین کی طرف آ گئے. تو شیطان کا ہر وقت حملہ ہو سکتا ہے کہ کیسے اس کو دین سے ہٹایا جائے، کیسے اس کو بہکایا جائے. اب دیکھیے کہ دنیاوی خواہشات ہیں، دنیاوی معاملات ہیں، ادھر انسان بہک کے چلا گیا، ادھر انسان بہک کے چلا گیا. اب انسان کیا سوچتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو میں نمازیں تو پڑھتا ہوں، میں قرآن تو پڑھتا ہوں، اگر میں نے اتنا کر لیا تو کیا ہوگا؟ شیطان اس کو یہی بات بتاتا ہے نا، کہ اگر تم نے تھوڑا سا کر لیا تو کیا ہوا؟ تم کون سے مسلمان سے کافر ہو جاؤ گے؟ یہ خیال ڈالتا ہے نا. تو اسی لیے وجہ سے پھر کیا کرتا ہے شیطان؟ اس کو ہر وقت بہکا بہکا کر اس کو دین سے دور کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کسے ہم کیا دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تمہارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی. اللہ کی ہدایت کا مل جانا بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا آنر ہے، بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہو گئے، ہمارے ماں باپ، ہمارے اہل و عیال، ہمارے دادا پردادا سب ایمان والے تھے. یہ ہمارے لیے کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ دیکھیے جو لوگ ریورٹ ہوتے ہیں ان کے لیے کتنی مشکلیں ہوتی ہیں. ان کے سب گھر والے بائیکاٹ کر دیتے ہیں، ان کا خاندان والے ان کو بائیکاٹ کرتے ہیں، اور پھر ان کو جہاں گئے وہاں پر ان کو تانے سننے کو ملتے ہیں، مشکل سے زندگی بسر ہوتی. لیکن ہمارے لیے تو کچھ نہیں ہے نا ایسا. یہ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے. کبھی سوچا آپ لوگوں نے اس بارے میں؟ سوچا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پلیٹ میں رکھایا، ایک دم نوالا دے دیا، بس ہم کو وہ چبا کر نگلنا ہے. تو وہ بھی ہمارے لیے بڑا مشکل لگ رہا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، اس کے احکامات کو مانیں. یہ ہمارے لیے ہے کہ نوالا ہم کھائیں، تو وہ بھی ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ سے ہم ہدایت طلب کرنی ہے کہ اللہ تو ہمیں ہدایت دے، اور ہدایت پر قائم بھی رکھ، مرتے دم تک ہدایت پر قائم رکھ. دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ میرا خاتمہ بالخیر کیجئے، اور میرے خاتمے کے وقت میرے زبان سے کلمہ طیبات، کلمہ شہادت نکلے. ہاں، اگر ہم ہمیشہ ایمان پر ہمارا رہے گا نا، تو پھر ہمارا خاتمے کے ٹائم پر بھی ہمارے منہ سے کلمہ طیبہ ضرور نکلے گا. شیطان ہمیں اس وقت بہکانے آئے گا لیکن وہ اپنا کام نہیں کر پائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے ہدایت بھی مانگتے رہے. اب یہ نہیں ہے کہ چلو ہم مسلمان ہیں، چلو بیٹھو آرام سے، کیا ٹینشن ہے، اب تو ہم مسلمان ہیں، ہم تو ہدایت یافتہ ہیں، اب ضرورت نہیں ہم کو کوئی مانگنے کی. نہیں، بلکہ ہر وقت ہدایت مانگنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ ہمیں نہیں پتا کہ دل ہمارا کب پلٹ جائے. تو دل تو ہر وقت پلٹتا رہتا ہے. دیکھیے کہ کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ اتنے زیادہ علم والے لوگ ہوتے ہیں کہ کسی کی میں سٹوری سن رہی تھی کہ کسی ڈاکٹر نے کہا کہ حالانکہ پڑھے لکھے پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، جب انہوں نے کہا کہ جب میں پلین میں بیٹھا تو ایک سسٹر، نان مسلم سسٹر، مجھ سے ایسے ایسے سوالات کی بی بی عائشہ کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ میں ان کے جواب نہیں دے سکا. اور جب میں بیٹھا پلین میں تو میں مسلمان تھا، اور جب میں اترا تو میں کافر تھا، کیونکہ میرے دماغ میں وہ ساری چیزوں کے نگیٹو پوائنٹس بیٹھ چکے تھے، اور مجھے ان کے جواب دینے کے لیے میرے پاس دلیلیں بھی نہیں تھی.
تو کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ ہم سے سوال پوچھتے ہیں اور ہمارے پاس اس کے جواب نہیں ہوتے. اب یہ دیکھیے کہ کیسے کیسے لوگوں نے پروپیگنڈے کیے بیچ میں بھی، اتنے پروپیگنڈے کیے کہ بی بی عائشہ کی شادی کیسے ہوئی، نکاح کیسے ہوا، اتنی کم عمری میں کیسے نکاح کیا، ان کے نبی نے کیسے نکاح کیا اتنی کم عمر بچی سے. اس کے بارے میں بھی لوگوں نے اتنے پروپیگنڈے کیے. تو یہ چیزیں کیا ہے، مسلمانوں کو بھی کبھی کبھی ہدایت سے دور کر دیتی ہیں، ان کو غفلت میں ڈال دیتی ہیں، ان کو راستوں سے ہٹا دیتی ہیں، کہ وہ بھی کبھی کبھی اس بات کو یقین کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہاں یہ سچ ہے. تو یہ بات ہم کو بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کریں کہ اے ہمارے رب تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی. لوگ دیکھیں کہ کافر ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اب جو بہنیں کافر، جو لوگ کافر ہیں اور جو ان کے ہماری بہنیں ریورٹ ہو چکی ہیں، تو آپ دیکھیں گے ان کا جو تڑپ ہوتی ہے ان کے گھر والوں کے اسلام لانے کے لیے. ایک میری اسٹوڈنٹ ہے، حیدرآباد کی ہی ہے، تو وہ روتی ہے کہ باجی میری امی کا کب اسلام قبول کریں گی، کیا ہوگا ان کا، باجی وہ دوزخ میں اللہ تعالیٰ ان کو ڈالے گا تو کیا ہوگا. آپ سوچئے، ماں ہے نا، چاہے جیسی بھی ہے، کافر ہے لیکن ماں ہے نا، ماں کے لیے تو تڑپ ہوتی ہے انسان کی. تو وہ اتنا روتی ہے، دعا باجی میں تو بہت دعا کرتی ہوں، اور اب آپ بھی میرے لیے دعا کریں کہ میری امی اس بات پر ایمان لے کر آ جائے، ان کے اسلام پر آ جائے. وہ اب وہ ماشاء اللہ سے وہ عمرے پر آئی ہیں، تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں جیسے میں نے مکہ کو دیکھا، کعبے کو میں نے دیکھا، سب سے پہلے یہ دعا کی کہ اللہ میری امی کو اور میرے گھر والوں کو ایمان پر لے کر آ جائے. تو ان کی تڑپ کیا ہوتی ہے دیکھیے نا. ہمیں تو یہ چیز کا احساس نہیں ہے نا، کیونکہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت یافتہ بنایا. ہدایت یافتہ تو ہم پکے تو نہیں ہیں، ابھی ہم کچے کچے ہیں، لیکن یہ دیکھیے کہ اسلامی گھروں میں پیدا ہو گئے، ہمارے گھر والے ایمان والے ہیں، ہمارے آس پاس نمازیں، ہم بچپن سے ہم پیدا ہوئے جب سے اپنے ماں باپ کو نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. کئی گھرانے خالی نام کے مسلمان، ان کے پاس کوئی نمازوں کا دور دور تک رواج نہیں ہے، ان کے پاس کوئی قرآن. کئی لوگ مسلمان ہونے کے باوجود انہوں نے قاعدہ تک نہیں پڑھا ہوا ہے، انہوں نے قرآن تک نہیں پڑھا ہوا ہے. اور کچھ لوگ تو جہالت کی وجہ سے نہیں پڑھا ہوا، اور کچھ لوگ سٹیٹس کی وجہ سے امریکہ، لندن، بڑے بڑے سٹیٹس والے لوگوں میں رہ رہے ہیں، ہندو لوگوں میں، غیر مسلم لوگوں میں وہ رہ رہے ہیں. ان کا رہنا سہنا، کھانا پینا، ان کے کپڑے سب بالکل ان کی طرح. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت ہی نہیں دی پھر، حالانکہ وہ نام کے مسلمان ہیں وہ صرف. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہدایت دے اور عطا کر ہمیں اپنے پاس سے رحمت. رحمت کس کے پاس ہوتی ہے؟ صرف اللہ کے پاس. اللہ کے پاس سے رحمت کی ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اگر اللہ کی رحمت نہ ہونا تو ہم فیل ہیں. اس دنیا میں اگر ہمارے پاس ساری دنیا کی چیزیں بھی ہونا، ساری دنیا کی دولت بھی ہونا، اگر آپ کے پاس بینک بیلنس ہے، آپ کے پاس بنگلے ہے، آپ کے پاس گاڑیاں ہیں، آپ کے پاس بھرپور پیسہ ہے، لیکن اللہ کی رحمت نہیں ہے نا، تو آپ فیل ہیں. آپ اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ اپنے پاس اپنی خاص رحمت سے ہمیں ڈھانپ لے. مومن بندہ اللہ کی رحمت کے لیے ہمیشہ اس کا فقیر ہوتا ہے، اس کا چاہنے والا ہوتا ہے کہ اللہ تو ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لے. اللہ تعالیٰ کی رحمت میں آ گئے تو وہ سب سے بڑا امیر ہوگا پھر اس دنیا کا. وہ انسان امیر نہیں ہے جس کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، بینک بیلنس ہے، بلکہ فلاح پانے والا شخص کون ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں لے لے. اور دیکھیے کہ آپ لوگوں کو بھی میں ایک خوشخبری سناتی ہوں کہ جو لوگ اللہ کے لیے بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے ڈھانک لیتا ہے. فرشتے ان کے رحمت ان کے اوپر برساتے ہیں، نور برساتے ہیں. یہ بھی ایک خوش قسمتی کی بات ہے آپ سب کی کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے ڈھانک لیتا ہے جو اللہ کے لیے جمع ہوتے ہیں، جو اللہ کا ذکر سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں، اللہ کی کتاب، اللہ کے احکامات سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں. یہ بھی ہمارے لیے خوشخبری ہے، ایک ہمارے لیے ایک خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر بھی اپنی رحمتیں برسا رہا ہے، اپنی رحمت سے ہمیں چھپا لے گا. اللہ قیامت کے دن بھی اپنی رحمت میں ہمیں چھپا لینا. ہمارے پاس گناہوں کے ڈھیر ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں چھپا لینا. انکا انت الوہاب، اور بے شک تو ہی بڑا عطا کرنے والا ہے. وہاب کا میننگ کیا ہے؟ عطا کرنے والا. کیسا عطا کرنے والا؟ کہ اس کے بدلے میں وہ کچھ نہیں مانگتا بلکہ وہ صرف دیتا ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو آپ کو پہلے فیس پے کرنا پڑے گی، تب کہیں وہ جا کر آپ کا علاج کرے گا. کہیں آپ ٹیچر کے پاس جا رہے ہیں، آپ کو پہلے فیس پے کرنا پڑے گی، تب آپ کو وہ علم دے گا کوئی چیز کا. لیکن اللہ تعالیٰ کیسے ہر چیز عطا کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ہم سے لے کچھ نہیں رہا ہے. ہمیں صرف اس کی وحدانیت کرنی ہے، وہی اتنا بھی ہم نہیں کر رہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کتنی پیاری دعا ہمیں سکھاتا ہے. یہ قرآن کا ایک بڑا اچھا انداز ہے کہ ہمیں پیاری پیاری دعائیں بھی سکھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بھی بنایا، قرآن بھی سکھایا، اور دیکھیے کہ قرآن میں کتنی پیاری پیاری دعائیں ہمیں سکھا رہا ہے.
اور ورنہ ہمیں ایسے الفاظ کہاں سے آتے بولنے؟ ہمارے پاس تھوڑی کوئی ایسی ٹرک ہے یا جادو یا ایسے الفاظ ہمارے دل میں خود ہی آ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے پیارے الفاظ ہمیں سکھائے اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہدایت بھی دی کہ ہم اس کو سمجھ رہے ہیں اور اس طریقے سے اس طریقے سے ہم دعائیں بھی مانگ رہے ہیں۔ یقیناً تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو ایک دن، یقیناً تو جمع کرنے والا، انکا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، بے شک ہمیں بھی بتائے نا کہ قیامت کے دن ہم سب کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب بہت سارے لوگ جو ایک فرقہ ہے گمراہ فرقہ، تو وہ اس بات میں بھی شک کرتا ہے کہ نہیں کوئی جمع نہیں ہونے والا ہے، کوئی قیامت نہیں آنے والی ہے۔ تو ان کا یہ خیال ہے کہ قیامت نہیں آنے والی، یہی زندگی ہے، بس جو بھی انجوائے کرنا یہیں پر کر لو۔ لیکن ہم اس بات پر اقرار کرتے ہیں، ایمان کے جو ہم نے اجزاء پڑھے ہیں اس میں سے یہ بھی ایک ہے نا کہ کون کون سے ایمان بالغیب کے 6 اجزاء ہم نے پڑھے تھے، اس میں قیامت پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا بھی ایک یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہاں اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ لا یخلف الميعاد، اللہ تعالیٰ خلاف ورزی نہیں کرتا وعدے کی۔ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے مومن بندوں سے وعدہ کیا ہے، مغفرت کا وعدہ، رحمت کا وعدہ، جنتوں کا وعدہ، تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز نہیں کام آئیں گی ان کے مال، ان کے اولاد اور نہ ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے کچھ بھی، اور یہی لوگ آگ کا ایندھن ہے۔ اب یہ بھی دیکھیے کہ ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ چاہے وہ کافر لوگ، ان کے پاس کتنا بھی مال ہو، دولت ہو، ہم کبھی بھی ان کی مالوں کو اور دولت کو اور ان کی اولادوں کو نہ دیکھیں کہ دیکھیے کہ کافر لوگ آج کل دیکھیے کہ کیسے آگے آگے ہیں، مال میں، دولت میں، ان کے بچے پڑھائیوں میں، اچھی اچھی اعلیٰ جابز میں، ہر چیز میں وہ لوگ آگے، تو ہم ان کو نہ دیکھیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو یہ کچھ بھی نہیں ان کے کام آئے گا، قیامت کے دن یہ ساری چیزیں ان کے کام نہیں آئے گی، بلکہ کیا ہے، یہ لوگ آگ کا ایندھن ہے۔ آیت نمبر 11، ان کا حال بھی ایسا ہی ہوگا جیسے آل فرعون کا تھا اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا۔ وہ بھی ہماری آیت کو نہ مانتے تھے تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا تھا، اور اللہ تو عذاب دینے والا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کافروں سے کہہ دیجئے کہ تم دنیا میں مغلوب ہو جاؤ گے اور آخرت میں جہنم کی طرف لے جائے جاؤ گے، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ بے شک تمہارے لیے اس میں ایک نمونہ ہے کہ دو گروہ آپس میں جنگ کر بیٹھے۔ یہ جنگ بدر تھی۔ ایک فریق اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا جو مسلمان تھے، دوسرا فریق کافروں کا تھا۔ ان کا گروہ مسلمانوں سے 2 گنا زیادہ تھا۔ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی مدد سے قوت دیتا ہے۔ بصیرت والوں کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے۔ لوگوں کے لیے بس ایک منٹ، اب یہاں پر دیکھیے کہ یہاں پر ذکر ہو رہا ہے قل الذین کفروا قد کان لکم فی آیاتین فی اتینی، تمہارے لیے عظیم نشانی ہے ان 2 گروہوں میں۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ کون سے 2 گروہ تھے، یہاں پر اس آیت میں سب قسم کے کافروں سے بھی خطاب ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے میدان کا نقشہ کھینچا ہے، اور مسلمان تعداد میں تہائی سے بھی کم تھے۔ کتنے مسلمان تھے یہاں پر؟ 313 تھے، اور مشرکین کی تعداد کتنی تھی؟ 1000 تھی۔ یہ آپ سب کو پتا ہے نا کہ ان کے پاس کتنا، اور مہاجر کتنے تھے یہاں پر؟ 70 مہاجر تھے، اور 260 انصار۔ یہاں پر دیکھیے کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ 2 جنگ بدر کا ابتدائی منظر یہاں پر پیش ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے کم لوگ ہونے کے باوجود بھی کیا کیا تھا؟ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے نصرت فتح فرمائی تھی، اور میدان بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کچھ اس انداز سے کھڑا کیا تھا کہ وہ کافروں کو اپنی اصل تعداد سے ڈبل نظر آ رہے تھے۔ یہاں پر ذکر تو یہاں پر اب یہ دیکھیے کہ ایک گروہ لڑتا تھا اللہ کی راہ میں اور دوسرا کافر تھا، اور مسلمان دیکھتے تھے ان کو اپنے سے دگنا، اور اللہ قوت دیتا ہے اپنی نصرت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے۔ بے شک اب یہ دیکھیے کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس انداز میں کھڑا کیا تھا کہ وہ کیسے تھے کہ مسلمانوں کو کیسا دیکھ رہے تھے کہ وہ مسلمان ڈبل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں میں ایک ہیبت اور وہ پیدا ہو جائے، ڈر اور پیدا ہو جائے، اور مسلمان تعداد، اسلحہ، جنگ
اور سامان خوراک ہر لحاظ سے کافروں کے مقابلے میں بہت کمزور تھے۔ لیکن دیکھیے کہ مسلمانوں کی مدد کیسی آئی ان کے پاس، کہ مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور مسلمانوں کو سب کفار کے مقابلے میں ایک جیتی جاگتی مثال بنا دی۔ اور غزوہ بدر اصل کیا تھا؟ کفر اور اسلام کا اس کے بیچ لڑائی تھی۔ اصل مین جو لڑائی کیا تھی؟ کفر اور اسلام کے بیچ لڑائی تھی۔ ایک طرف کفار کو اپنی کثرت کا بھی ناز تھا، ان کو یہ لگ رہا تھا کہ ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، اسلحہ ہمارے پاس زیادہ ہے، اور ان کو جنگی مہارت پر بھی بڑا ناز تھا کہ ہم کو تو بڑی جنگی مہارت ہے۔ اور دوسری طرف مسلمان صرف اللہ کی ذات پر توکل کیے ہوئے تھے۔ یہ بھی دیکھیے کہ اپنے نمازوں میں مصروف تھے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک الگ خیمہ لگا کر رات بھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے تھے، دعاؤں میں مصروف تھے۔ یہ دیکھیے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے، اگر آپ یہ دعا کر رہے تھے، اگر اللہ تو نے اس مٹھی بھر جماعت کو آج ختم کر دیا تو قیامت تک کہ تیرا کوئی پھر عبادت کرنے والا نہیں رہے گا۔ یہ دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے تھے، کہ دعائیں مانگنے کی بھی دیکھیے کہ کیسی فضیلت یہاں پر بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دعائیں مانگ رہے تھے، اور آپ کے چہرے پر اطمینان کے آثار نمایاں تھے، اور پھر آپ کو فتح کی بشارت بھی ملی۔ یہ بات یہاں پر دیکھیے کہ ایک آیت میں ساری چیزیں ایکسپلین ہو جا رہی ہیں۔ اگر ہم اس کا ٹرانسلیشن پڑھیں گے تو ہم کو بالکل کچھ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا۔ راسخون فی العلم جو بات بتائی جا رہی ہے نا، کہ جب تک ہم اس کے بارے میں ہم ڈیپ میں نالج نہیں لیں گے تو جب تک ہم کچھ نہیں سمجھ سکتے۔ اب اس کا اگر ہم میننگ پڑھیں گے صرف ایسے کہ تمہارے لیے عظیم نشانی ہے ان دو گروہوں میں، اب ہمیں کیا پتا کون سے دو گروہوں کی بات ہو رہی ہے؟ اگر آپ صرف ٹرانسلیشن پڑھنے بیٹھیں تو آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ آپ کس بارے میں بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ تو آپ یہاں پر لکھ دیجئے کہ کون سے دو گروہ ہے یہ، اور کس کے بارے میں یہاں پر بات چل رہی ہے، جنگ بدر کے بارے میں، تاکہ آپ جب ناظرہ بھی پڑھیں تو آپ کو فوراً کلک ہو جائے کہ یہاں پر جنگ بدر کی بات چل رہی ہے، کون سے دو گروہ کے بارے میں بات چل رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مزین کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے محبت نفسانی خواہشات کی، عورتوں سے، بیٹوں سے، اور جمع کیے ہوئے خزانوں سے، سونے اور چاندی کے اور نشان زدہ گھوڑوں سے، اور چوپایوں سے، اور کھیتی سے۔ یہ سب سامان ہیں دنیا کی زندگی کے، اور اللہ اسی کے پاس ہے اچھا ٹھکانہ۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ جو چیزیں ہیں نا یہاں پر ایک تو یہ ہے کہ ایسے نیک لوگ ہیں، اس کے باوجود بھی ان کو کوئی چیزیں اٹریکٹ نہیں کرتی۔ یہاں پر دیکھیے کہ ایسے لوگ ہیں، یہ تو ایسے لوگوں کے لیے بھی حب الشہوات جو ذکر آ رہا ہے، تو حب الشہوات کیا ہے؟ کہ ایسی چیزیں ہیں جو اٹریکٹ کرنے والی چیزیں ہیں، اس کے باوجود بھی وہ چیزیں مومن بندوں کو اس کی طرف اٹریکٹ نہیں کر دی۔ اس آیت میں جن چیزوں کا نام لیا گیا ہے، ان کی محبت انسان کے دل میں فطری طور پر ہوتی ہے۔ اب دیکھیے کہ کس کو شوق نہیں ہے گولڈ کا، جویلری کا، یا پھر اچھی اچھی گاڑیوں کا۔ اب یہاں پر انعام اور کہا گیا اب نشان زدہ گھوڑے، پہلے کے زمانے میں گھوڑوں کی محبت ہوتی تھی، آج کیا ہے؟ گاڑیوں کی محبت۔ یہ نہیں، یہ گاڑی چاہیے، یہ اچھی سے اچھی گاڑی انسان لینا چاہتا ہے۔ اب پہلے چوپایوں کی محبت تھی، ان کے پاس وہی ساری چیزیں تھی نا، لیکن آج کیسے ہے؟ اب آج گاڑیوں کی محبت، عورتوں سے اٹریکشن، مردوں کا ایک اٹریکشن خود نیچرل چیز ہے کہ وہ، اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ بیٹے ہوں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ دنیا کی، انسان کی اس دنیا میں آزمائش ہوتی ہے ساری چیزوں سے، اور انسان کی اکثریت اس امتحان میں فیل ہو جاتی ہے۔ یہ بھی بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ ان سے محبت کرنا بھی ایک فطری امر ہے، اور اس کو برابر بیلنس کر کے رکھنا یہ بھی ایک فطری عمل۔ اگر ان چیزوں کی محبت انسان کے دل میں نہ ڈالی جاتی تو اس دنیا کی رنگینیاں، یہ لہلہاتے کھیت باغات، یہ نظارے پھر کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا، انسان دیکھتا ہی نہیں تھا یہ ساری چیزیں۔ اب یہ بھی نہیں کہا گیا انسان کو کہ تم جنگل میں چلے جاؤ، یہ ساری چیزوں سے بالکل منہ موڑ لو، نہ تم گھر رکھو نہ تم گاڑی رکھو، یہ بھی نہیں کہا گیا، بلکہ یہ ساری چیزوں کو رکھتے ہوئے ان کی محبت کو اتنا مت کھپا لو کہ تم اللہ سے دور ہو جاؤ۔ کوئی انسان یہ نہ ہو کہ اب اس کے پاس اتنا بزنس ہو گیا، اس کا بزنس اتنا بڑھ گیا کہ اس کو نمازوں کے لیے ٹائم نہیں، وہ جاب میں اتنا بزی ہو گیا، جاب کے کاموں میں اتنا بزی ہو گیا کہ اس کو اللہ کے لیے ٹائم نہیں، اس کو قرآن کے لیے ٹائم نہیں۔ کہ دیکھیے کہ اگر قرآن کی ہم ہر چیز ہم کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزوں کی محبت رکھنا کوئی برائی نہیں، کیونکہ یہ فعل امر ہے، اور یہ ہر انسان کے ساتھ لازمی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی رکھ دیا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان کی محبت انسانوں کے دل میں فطری طور پر رکھ دی گئی ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ ان سے ہم کو دور ہو جانا ہے، یا ساری چیزیں ہمیں بالکل ہٹا دینا ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف اور فکر آخرت ہوتی ہے، وہ انہی چیزوں کو اسی طرح حاصل کرتے ہیں اور استعمال بھی کرتے ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ کئی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، لیکن اتنے اللہ سے ڈرنے والے، اتنے عاجزی اور انکساری کرنے والے کہ ان کی ہم کو دیکھیں تو ہم کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شاید اسی وجہ سے ان کو یہ سب دیا ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کبھی کبھی ہمیں
تو یہاں پر یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ حیات دنیا کا، اور اللہ اسی کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے. یہ تو چیزیں سب دنیا کی ہے، لیکن اس سے اچھا ٹھکانہ اللہ کے پاس ہے. کہہ دیجئے کیا میں تمہیں خبر دوں بہت بہت بہتر کی ان سب سے؟ تو ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ تقوی عند ربہم. اور جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں تو ان کے لیے کیا ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار. اب یہ تو میں سمجھتی ہوں ہماری ساری بہنوں کو یہ آیتیں تو یاد ہو گئی ہوں گی کہ باغات ہیں اور جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہم اجعلنا منہم. اب سب کو دعا کرنا بھی آ گئی ہے، مجھے ریمائنڈ کرانے کی ضرورت تو نہیں رہی ہے انشاءاللہ، ہے نا؟ آپ لوگوں کو سب دعا یاد رہ رہی ہے نا یہ سب؟ الحمدللہ الحمدللہ. آیت بھی یاد ہو گئی سب کو، دعا کب کرنا ہے، اللہم اجعلنا منہم کب بولنا ہے وہ بھی آپ کو یاد ہے. اور یہاں پر کیا ہے؟ رضوان من اللہ. اللہ کی ان میں پاکیزہ بیویاں بھی ہے، پاکیزہ اور رضامندی بھی ہے اللہ کی طرف سے. سبحان اللہ. یہ بڑی بات ہے کہ اللہ کی رضا مل جانا. اللہ کی رضا کے لیے تو ہم اپنی ساری زندگی کھپانا ہے ہم کو. یہ تقوی والے لوگ، متقی لوگوں کی کیا کوالٹی ہے، پرہیزگاروں کی کیا کوالٹی ہے کہ وہ اللہ کے لیے اپنی ساری زندگی کھپا دیتے ہیں، اپنا دن اور رات لگا دیتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں کہ جنت میں اچھی بیویاں بھی ہیں، خاوندوں کے لیے بیویاں ہیں اور بیویوں کے لیے شوہر ہیں. پھر یہ ساری چیزیں ان کو بتا دی گئی. اور واللہ بصیر بالعباد. اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے بندوں کو. وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، ربنا اننا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے. اب دیکھیے کہ ایمان لائے یہ کہتے تو ہیں، کون کہتے ہیں؟ یہ کیا کوالٹیز ہیں ان کے اندر، اور وہ کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ آمنا، ایمان لانے کے باوجود ان کا دل ایمان سے لبریز ہے، اس کے باوجود بھی پھر وہ کیا دعا کر رہے ہیں؟ فاغفر لنا. ایسا نہیں کہ ہاں تو ہم تو ایمان والے ہیں ہی ہیں تو ہم تو بخشے بخشائے ہیں، جیسے کہ بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں تو ہم تو بخشے بخشائے ہیں. بلکہ نہیں، یہ کیسے ہے؟ عاجزی، انکساری، فقیری اللہ تعالیٰ کے سامنے انکساری کہہ کر کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تو ہمیں بخش دے، فاغفر لنا ذنوبنا، اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، وقینا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. یہ دیکھیے کہ نیک لوگوں کی کوالٹی کیا بتائی جا رہی، ایمان والوں کی کوالٹی کیا بتائی جا رہی ہے، جنتی لوگوں کی کوالٹی کیا بتائی جا رہی ہے کہ ایک تو یہ لوگ نیک ہیں اور پھر اس کے بعد جزا فضا نہیں کرتے، شکوے شکایت نہیں کرتے. آگے ان کی کوالٹی بھی بتائی جا رہی ہے کہ کیا کوالٹیز ہیں ان کے اندر؟ الصابرین، سچ صبر کرنے والے. اور دوسری کوالٹی کیا ہے؟ سچ بولنے والے. پھر حکم بجا لانے والے. یہ نہیں ہے کہ بس اچھا اب ہم تو نیک ہیں ہی تو ہمیں کیا ضرورت ہے حکم بجا لانے کی. اور خرچ کرنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اور مغفرت طلب کرنے والے سحری کے اوقات میں. یہاں پر دیکھیے نیک لوگوں کی کیا کوالٹیز، 5 صفات بتائی گئی ہیں. کہ پہلی صفت کیا ہے؟ صبر. ایک دیکھیے کہ میں تو سمجھتی ہوں کہ جب سے آپ لوگوں نے قرآن کی کلاسز جوائن کی ہیں آپ لوگوں کے اندر بھی یہ کوالٹیز آ گئی. آپ لوگ کئی بہنوں نے ہمیں ذکر بھی کیا، بتایا بھی اپنی زندگی کے کچھ واقعات کہ کیسے ہم کو اب صبر کرنا آ گیا، کئی ایسے حالات میں صبر کرنا آ گیا. پھر یہ دیکھیے کہ نیک لوگوں کی کوالٹی یہاں پر بتائی جا رہی ہے، اور ہم ہر کوالٹی پہ ہم کو یہ دعا کرنا ہے کہ اللہ یہ ساری کوالٹیز ہمارے اندر آ جانا چاہیے. اللہ ہمارے پاس ابھی تھوڑا سا ٹائم بچا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ صابرین، یہ جو پرہیزگاروں کی صفات ہے نا، متقی لوگوں کی صفات ہے نا، اللہ تعالیٰ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اللہ یہ کوالٹیز ہمارے اندر آ جائے. یہ دعا ہم کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے. ہر جہاں کہیں بھی ایسی کوالٹیز آئیں نا تو آپ وہاں سے اللہ تعالیٰ سے ضد کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ یہ چیز ہمیں چاہیے ہی چاہیے، بس تو دے دے بس ہمیں. ایک چھوٹا بچہ کیسے ماں سے ضد کرتا ہے اور وہ ضد کر کے وہ چیز لے ہی لیتا ہے، تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے ایسے ہی ضد کریں یہ چیزوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بھی ایسے صابرین، صادقین، قانتین، منفقین اور مستغفرین بنا دے کہ کیسے لوگ ہیں یہ، چاہے کچھ بھی پریشانی آ جائے، چاہے مشکل آ جائے، خوش دلی سے برداشت کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں اور کبھی بات ایسی مجھ سے نہیں نکالتے. آپ دیکھیں کہ جو لوگ دین سے دور ہے، قرآن سے دور ہے، جہالت میں ہے، آپ دیکھیں کہ ان کے پاس جب بھی آپ بیٹھیں گے نا وہ صرف شکوے شکایت کریں گے. ان کے پاس صبر دور دور تک نہیں ہوتا، وہ کوالٹیز ان کے اندر ہوتی ہی نہیں ہے. ہر مشکل پر رونے بیٹھ جاتے ہیں. جب ان کو اللہ تعالیٰ کچھ عطا کرتا ہے تو اس کی کوئی خوشی نہیں ظاہر کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہاں چلو یہ تو ہمیں ملنی ہی تھی، یہ تو ہمارے پاس، ہمیں تو ملی ہے تو کوئی خاص بات نہیں ہے، سب کو ملی ہے ہمیں بھی ملی ہے. ایسی ان کے اندر کوالٹیز بتائی جا رہی.
اور پھر دوسری کیا ہے کہ چاہے اللہ کے، اب یہ دیکھیے کہ اللہ کے راستے میں جب ہم نکلتے ہیں تو کئی مشکلات ہمیں پیش آتی ہیں، پھر اس کے باوجود اس پر صبر کرنا۔ پہلے دیکھیے کہ ہم نے دیکھا کہ ہسٹری میں دیکھیے کہ جب وہ ایمان لائے یہ لوگ، کچھ لوگ تو کیسے ان کے اوپر سختیاں آئیں، ہمیں تو کچھ بھی پھر بھی سختیاں نہیں آئیں، لیکن پھر بھی دیکھیے کہ کیسے جب تھوڑا سا بھی کوئی ایمان لے کر آتا ہے نا، ایمان کی طرف آتا ہے تو اس کو لوگ طعنے دیتے ہیں۔ اب آپ جب درس میں جوائن کرنے والے ہیں یا درس دینے والے ہیں، لوگ ان کو اتنی باریکی سے آبزرو کرتے ہیں کہ ان کی چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے نا تو اس کو پکڑ لیتے ہیں، ہاں یہ تو بڑے درس دینے والے ہیں نا، یہ کیسے ایسی بات کر سکتے ہیں، یہ ایسے کیسے کر سکتے ہیں۔ تو یہ باتیں سنتے سنتے ہم کو چلنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اب ضروری نہیں ہے کہ اگر میں یہاں پر کلاس لے رہی ہوں تو میں پرفیکٹ ہو گئی ہوں 100%، نہیں، بہت ساری کمیاں خامیاں میرے اندر بھی ہے، کمی کوتاہیاں میرے اندر بھی ہے، تو اب وہ چیزیں میرے اندر چھٹتے چھٹتے، برائیاں چھٹتے چھٹتے تو ایک لمبا ٹائم لگے گا۔ میں آپ کی نہیں اپنی بات کروں گی کہ بہت ساری ٹائم ابھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری غلطیاں ہمارے اندر ہوتی ہیں، ہم اس کو نتھارنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، گناہوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسے اوقات میں کچھ لوگ ہمیں یہ بھی تانا دیتے ہیں کہ ہاں یہ تو اتنے درس کرنے والے ہیں، دیکھو ان کے تو یہ حال ہے، دیکھو ان کے گھروں میں تو یہ ہے، ان کے بچے تو ایسے ہیں۔ تو بچوں پر اور شوہر پر کسی کا زور نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے سارے ہی ایمان لے کر آ جاتے تھے۔ تو انسان کا اپنے آپ پر زور ہے، وہ اپنے آپ کے اوپر کوشش کر سکتا ہے، اور وہ بھی کوشش کرنا پڑتی ہے اس کو، سالوں لگ جاتے ہیں اس کو اپنے آپ کو صاف کرنے میں، صفائی کرنے میں، اپنے آپ کو سدھارنے میں، نکھارنے میں، ایک دن میں تو کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو ایسے تانے ہمیں سننے پڑیں گے اگر ہم دین کی طرف آ رہے ہیں، تو اس پر صبر کرنا اور اللہ تعالیٰ کو یہ بتانا کہ اللہ ہم تیرے لیے صبر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم تیرے لیے یہ بات سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہم سے خوش ہو جاتا، دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنا خوش ہو جائے گا اگر ہم یہ سنیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں سچ بولنے والا بنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہر انسان سچ بولنے والا ہو، ہر حکم کو تو آمنا و صدقنا کہنے والا ہو، سمعنا سمعنا و اطعنا کہنے والا ہو۔ ہر وقت انسان کو جو بھی احکام اللہ تعالیٰ کے ملے، چاہے آپ کو کوئی بھی وہ احکام سنائے، آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اچھا مجھے پہلے سے معلوم ہے، میں کیوں کسی کی بات سنوں، بس میں یہ سنوں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، میں فوراً بجا لائی۔ اللہ کے حکم بجا لانے والے، جلدی کرنے والے، اللہ کے حکم بجا لانے میں جلدی کرنے والے۔ اب یہ دیکھیے کہ جیسے ہی لنک پوسٹ ہوتی ہے تو ہماری سسٹر ہینا نے بتایا کہ انہوں نے بس جسٹ لنک دیکھی اور گڑبڑ میں انہوں نے دوسری لنک کو کلک کر لی۔ تو یہ ہے نا کہ ہم اللہ کا حکم بجا لانے میں کتنی جلدی کرتے ہیں کہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہم دوڑ کے چلے جائیں، اللہ کے احکامات کو سننے کے لیے، اللہ کے قرآن کو سننے کے لیے ہم دوڑتے چلے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ایسے لوگوں سے کتنا خوش ہوتا ہوگا نا کہ آپ لوگوں کے یہاں بیٹھنے سے، آپ کے جمع ہونے سے۔ اور کبھی کبھی تو میں دیکھتی ہوں کہ میں 15 منٹ پہلے لنک اوپن کرتی ہوں اور کچھ لوگ جب ہی جوائن ہو جاتے ہیں، ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ہمیں پہلی لنک میں جگہ نہ ملے، تو اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتے ہیں کہ قانتین میں ہو سکتا ہے ان کے نام لکھ دیے گئے ہوں کہ وہ کیسے دوڑ دوڑ کے اللہ کی راہ میں آئے ہیں۔ اب کچھ لوگ لیٹ بھی آئے ہیں، ان کے بھی تو نام کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کی لسٹ میں ہے، لیکن یہ دیکھیے کہ جو سب سے پہلے دوڑ دوڑ کر آئے، کیا ان کے نام فرسٹ پوزیشن میں نہیں لکھ دیے گئے ہوں گے؟ تو کیسے وہ اللہ کے حکم بجانے والے ہیں نا، قانتین ہے نا، اور منفقین، خرچ کرنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، ہر وقت چاہے تکلیف میں ہو چاہے مشکل میں ہو، خرچ کرنے والے ہیں اللہ کی راہ میں۔ تو ایسے لوگوں کی صفات بیان کی جا رہی ہے، متقی لوگوں کی صفات کیا کیا ہے؟ یہ 5 صفات ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم ضد کریں گے اس آیت سے آگے بڑھنے سے پہلے کہ اللہ یہ آیت کے آگے جانے سے پہلے ہمارے اندر یہ کوالٹیز پیدا ہو جائے۔ تہ دل سے دعائیں کریے، اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے رو لیجئے، آنسو نکال لیجئے، اللہ تعالیٰ سے تڑپ کے دعا مانگ لیجئے کہ اللہ مجھے یہ ساری کوالٹیز میرے اندر مرنے سے کم پیدا کر دے۔ اللہ میں کوشش کر رہی ہوں، بس میں کبھی کوشش کرتی ہوں، کبھی گرتی ہوں، کبھی پڑھتی ہوں، کبھی ٹھوکریں لگتی ہے، کبھی سنبھل جاتی ہوں، اللہ تعالیٰ بس تو میری مدد فرما، اور تو میرے اندر یہ ساری چیزیں ہمیں پیدا کر دے، ہمارے اندر یہ ساری چیزیں قلب سلیم ہمیں عطا کر دے، اور یہ جو نیک لوگوں کی صفات ہے نا، متقیوں کی صفات، یہ ساری صفات ہمارے اندر پیدا کر انشاءاللہ العظیم۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ آج ہماری کلاس کے بعد ہمارے اندر یہ ساری صفات ہی پیدا ہو جائے، کیونکہ ہم یہ تڑپ کے دعا بھی کریں گے نا آج۔ اور کیسے ہیں نیک لوگوں کی آخری کوالٹی کیا بتائی جا رہی ہے؟ مستغفرین بالاسحار۔ آپ جب آج تہجد میں اٹھے نا تو یہ جملہ آپ کو یاد آنا چاہیے، آج میں بھی مستغفرین بالاسحار کی لسٹ میں ہوں۔ ہم تہجد میں پڑھ رہے ہیں، تہجد کی نماز کے لیے اٹھے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو آپ یہ سوچیں مستغفرین بالاسحار میں شامل ہوں۔
آج میں اٹھی ہوں، میں روز اٹھ رہی ہوں، تو میں بھی مستغفرین بالاسحار میں شامل ہوں۔ لکھ کے لگا لیجیے یہ الفاظ کہ آپ کو جب آپ اٹھیں نا، جب آپ جہاں نماز پڑھنے بیٹھے نا، تو آپ کو یاد آ جائے کہ ارے مستغفرین بالاسحار کس کی کوالٹی ہے؟ متقیوں کی کوالٹی ہے۔ اللہ میں بھی اٹھ گئی ہوں، اللہ مجھے بھی اٹھا دے۔ کبھی کبھی یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ خود ہمیں اٹھا دیتا ہے۔ اب آپ گہری نیند میں سوتے ہوتے بنا الارم کے آپ تہجد کے لیے اٹھ جاتے ہیں، تو آپ جب اٹھیں نا اس طریقے سے اللہ کا شکر ادا کریں اور یہ سوچیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اٹھایا ہے تاکہ مجھے مستغفرین بالاسحار میں شامل کرے۔ تو آج سب لوگ جب تہجد کو اٹھے نا، تو یہ ضرور الفاظ ان کو یاد آنے چاہیے کہ ہم نے آج پڑھا تھا یہ، آج میں تہجد میں اٹھی ہوں۔ اور کچھ بہنیں ہماری ماشاءاللہ سے پابند ہیں، مجھے پتا ہے کہ کچھ بہنوں کو عادت ہے تہجد پڑھنے کی، اور جن کو نہیں ہے وہ آج اٹھیں اور مستغفرین بالاسحار میں اپنے نام لکھا دیں، اس لسٹ میں بھی اپنے نام لکھا دیں۔ مشکل تو ہوتی ہے، کچھ چھوٹے بچے والے ہیں، کچھ گھر کے کام کاج والے ہیں، کچھ جابز والے ہیں، کچھ رات میں لیٹ تک جن کو کام کرنا پڑتا ہے، لیکن دیکھیے کہ وہ اٹھنا آپ کا، آپ کے نفس پر تکلیف دینا آپ کو مستغفرین بالاسحار کی لسٹ میں پہنچا دے گا۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے نا، کتنی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک آپ کی لسٹ میں نام لکھا جا رہا ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے نا۔ یہ بڑی بات، ہمارا نام ان سب لسٹ میں ہونا چاہیے، اللہ ہر لسٹ میں ہمارا نام ہونا چاہیے۔ اللہ ایسے نیک لوگوں کی لسٹ میں ہمارا نام لکھ دے اللہ تعالیٰ۔ اللہ نے گواہی دے دی کہ بے شک نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور فرشتوں نے اور اہل علم نے بھی اس حال میں کہ وہ قائم ہے انصاف کے ساتھ، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اور نہیں ہے، اور انصاف کے ساتھ نہیں ہے کوئی معبود، وہی ہے غالب خوب حکمت والا۔ آیت نمبر 19۔ بلا شبہ دین برحق اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے، اور اہل کتاب کا اختلاف تو ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کے سبب ہے، حالانکہ ان کو انجیل اور توریت کے ذریعے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ اور جو شخص اللہ کے احکام سے انکار کرتا ہے، اللہ بہت جلد ان سے حساب لینے والا ہے۔ پھر بھی اگر یہ آپ سے حجتیں کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے تم مانو یا نہ مانو، میں تو اپنا رخ خاص اللہ کی طرف کر چکا ہوں، اور میری پیروی کرنے والے بھی۔ اور اہل کتاب اور مشرکین عرب سے کہہ دیجئے کیا تم بھی اسلام لاتے ہو؟ تو اگر وہ اسلام قبول کر لے تو وہ بھی سیدھے راستے پر ہو جائے گے، اگر وہ روگردانی کرتے ہیں تو آپ کے ذمے تو پہنچا دینا ہے، اور بس اللہ تو خود اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیت سے انکار کرتے ہیں اور رسولوں کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو عمل و اخلاق میں انصاف کی تعلیم دیتے ہیں، تو ان کو خبر دے دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں غارت اور برباد ہو گئے، اور سزا کے وقت ان کا کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا جن کو توریت کا کافی حصہ دیا گیا تھا؟ اللہ کی کتاب کی طرف ان کو بلایا جاتا تھا تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے، پھر بھی ان میں سے بعض انحراف کرتے تھے، یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کو گنتی کے چند روز آگ لگے گی، اور ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان کی تراشی ہوئی باتوں نے۔ ان کا کیا حال ہوگا جبکہ ہم ان کو اس دن جمع کر لیں گے جس کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور ہر ایک آدمی کو پورا پورا بدلہ ملے گا جو بھی اس نے دنیا میں کیا ہے، اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ کہو کہ اے خدا، اے بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے، اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے، اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے۔ ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، اور بے شک تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے، اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے۔ تو ہی جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق بخشتا ہے۔ مسلمانوں کو مسلمانوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنانا چاہیے، اور جو ایسا کرے گا تو اللہ سے اس کا کوئی عہد نہیں، مگر ایسی صورت میں جب تم کو ان سے کسی قسم کا قوی اندیشہ ہو، اور اللہ تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اور تم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آپ فرما دیجئے تم چاہے اپنے دلوں کی باتیں پوشیدہ رکھو یا چاہے ظاہر کرو، اللہ ان کو خوب جانتا ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
اس روز ہر شخص اپنی نیکی اور اپنی بدی کو موجود پائے گا، تو جس کی برائیاں بہت سنگین اور زیادہ ہوگی تو وہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کے اور اس دن کے درمیان یا اس کی برائیوں کے درمیان دور کی مسافت ہو۔ اور اللہ تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو تم میری پیروی کرو، اور اللہ تم کو دوست رکھے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ اور رسول کا حکم مانو، اگر وہ لوگ نہ مانے تو اللہ بھی کافروں سے دوستی نہیں کرتا۔ بلا شبہ اللہ نے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام جہانوں میں منتخب کیا۔ ایک منٹ بس۔ اولاد ہیں بعض ان کے بعض کی، اور اللہ خوب جانتا ہے اور خوب جاننے والا ہے، خوب سننے اور خوب جاننے والا ہے۔ اس قالت امرأت عمران ربی، جب کہا عمران کی بیوی نے اے میرے رب، یہاں پر دیکھیے کہ عمران علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، اور یہ سورہ کا نام بھی اسی پر ہے، عمران۔ عمران علیہ السلام کون تھے؟ کون تھے عمران علیہ السلام؟ چلیے جلدی سے چیٹ باکس میں لکھیے فاسٹ۔ کس کا جواب آتا ہے پہلے؟ کون تھے عمران جس کے نام سے یہ سورہ ہے؟ مریم علیہ السلام کے والد، ویری گڈ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے نانا، ویری گڈ، ویری گڈ، شاباش، ایکسیلنٹ، ماشاء اللہ۔ تو یہ عمران علیہ السلام کون تھے؟ عمران عیسیٰ علیہ السلام کے نانا تھے اور بی بی مریم کے والد تھے۔ تو انہوں نے کیا کہا جب کہا عمران کی بیوی نے، عمران کی بیوی کو جب دیکھے کہ جب ان کی اولاد نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے کیا کہا؟ اے میرے رب، بے شک میں نے نظر مانی ہے تیرے لیے اس بچے کی جو میرے پیٹ میں ہے، آزاد کیا ہوا، محررن، آزاد کیا ہوا، یعنی کہ میں اس کو کیا کروں گی؟ اللہ کی راہ میں آزاد کر دوں گی۔ تو چنانچہ تو قبول کر مجھ سے، یہ یقیناً تو ہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ پھر جب اس نے ڈیلیور کیا بیبی کو، تو اس نے کہا اے میرے رب، بے شک میں نے تو جنا ہے لڑکی، انثى، اور اللہ خوب جانتا تھا اس کو جو اس نے جنا ہے، اور نہیں تھا وہ لڑکا مانند اس لڑکی کے، اور بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور بے شک میں اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں، اور اس کے اولاد کو بھی شیطان مردود سے۔ پھر قبول کیا، فتقبلها، آیت نمبر 37 چل رہا ہے، پھر قبول کیا اسے اس کے رب نے، قبول کرنا اچھا، اور اس کی پرورش بھی کیسی؟ حسنن، نباتن حسنن، اور کفلہا زکریا، اس کے کفیل کس کو بنایا؟ زکریہ علیہ السلام کو۔ زکریہ علیہ السلام کون تھے؟ بی بی مریم کے خالو تھے، ان کے محرم ہے نا، تو اس لیے ان کی کفالت ان کو ملی۔ جب انہوں نے کیا کیا تھا کہ وہ ڈالا تھا نا، کیا کہتے ہیں، یہ کون ان کی کفالت کرے گا، اس بات پر سب لوگ بحث کرنے لگے نا۔ سیدہ مریم نے جب نظر مانی تو یہ ان کے ان کی پیدائش کے وقت شیطان، دیکھیے کہ ہر بچے کو شیطان پیدائش کے وقت چھوتا ہے تو وہ بچہ روتا ہے، لیکن یہ جو مریم تھے، صرف مریم اور اس کے بیٹے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان نے نہیں چھوا۔ تفسیر میں یہ آتا ہے کہ سیدہ مریم کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ اللہ میں تیرے سپرد اس کو کرتی ہوں، اور تیرے لیے اس کو میں، اس کی دیکھیے کہ سیدہ مریم کی والدہ جو تھی، ان کی منت کو اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے جو منت مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا، اور سیدہ مریم کی جسمانی اور روحانی تربیت خوب اچھی طرح سے فرمائی۔ یہ دیکھیے کہ کیسی ان کی تربیت ہوئی، اور ان کی تربیت کس نے کی؟ ان کے خالو جو تھے انہوں نے کی۔ کون تھے ان کے خالو؟ زکریا علیہ السلام، انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے ان کے بارے میں۔ تو زکریا، اب یہ دیکھیے کہ جب بھی داخل ہوتے زکریا حجرے میں تو پاتے اس کے پاس کچھ کھانے کی چیزیں۔ انہوں نے کہا اے مریم، یا مریم ان لکی ھذا، یہ دیکھیے کہ الفاظ آپ کو عربی کے بھی یاد ہونے چاہیے، بڑا پیارا ان کا مکالمہ ہے، ڈائلاگز دیکھیے کہ ان کے اور ان کے درمیان، زکریا علیہ السلام اور بی بی مریم کے درمیان جو ڈائلاگز ہے تو بڑے ہی انٹرسٹنگ ہے کہ جب بھی زکریا علیہ السلام ان کے حجرے میں آتے، محراب میں آتے جہاں پر وہ نماز پڑھتی تھی، تو وہ دیکھتے کہ ان کے پاس اچھے اچھے کھانے ہمیشہ رکھے ہوئے تھے، اور بے موسم کے پھل فروٹ بھی رکھے ہوتے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اے مریم ان لکی ھذا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ تو کیا کہا مریم نے؟ من عند اللہ، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے ہیں، بے شک اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بے حساب، ان اللہ
یرزق ما یشاء بغیر حساب. وہیں زکریا نے دعا کی اپنے رب سے، اے میرے رب عطا کر مجھے بھی اپنے پاس سے اولاد. ربی حبلی، انڈرلائن کیجئے دعا، آیت نمبر 38. ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، کہ اے میرے رب مجھے بھی عطا کر اپنے پاس سے اولاد پاکیزہ، بے شک تو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. یہ دیکھیے کہ زکریا علیہ السلام بھی، ان کو بھی اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے جب دیکھا کہ اتنی ساری چیزیں، حیران ہو گئے وہ، اور جب بھی داخل ہوتے تو وہ دیکھتے کہ بی بی مریم کے پاس ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، فوراً وہاں پر دعا کر دی اللہ سے کہ اللہ مجھے بھی تو اپنے پاس سے اولاد عطا کر. یہاں پر دیکھیے کہ فرشتوں کی اور سیدنا زکریا علیہ السلام کی ہم کلامی بھی ہوتی ہے. پھر جب انہوں نے کہا کہ اللہ سے دعا کی انہوں نے، یہ بھی ہمیں یہاں پر سبق سیکھنا چاہیے کہ ہم اگر کسی کی نعمتوں کو دیکھیں تو ان کو برکت کی دعا دیں، اور ہم بھی دعا کر سکتے ہیں. ہرس الگ چیز ہے، دعا الگ چیز ہے. اور کسی کے اوپر حسد کرنا وہ الگ چیز ہے کہ اللہ ان کو دیکھو کتنا مل رہا ہے، ہمیں تو کچھ نہیں مل رہا. بلکہ ایسے کہ اللہ ان کو اور دے اور مجھے بھی عطا کر اللہ تعالیٰ. جیسے کسی کو اولاد نہیں ہے، کسی کی اولاد کو دیکھ کر خوش ہوں، اور پھر اپنے لیے بھی دعا کریں، اللہ تو نے ان کو عطا کیا تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ تو مجھے بھی عطا کر سکتا ہے. تو جن لوگوں کو اولاد نہیں ہو رہی ہے وہ اس طریقے سے دعا مانگ سکتے ہیں کہ ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ. اولاد بھی کیسی ہونا چاہیے، پاکیزہ اولاد. اب اگر ہم کو الفاظ نہیں آتے دعا کے، اب آپ دیکھیے کہ جو قرآن پڑھے نہیں ہیں یا جو دین سے دور ہیں، کیا دعا کریں گے، اللہ ہمیں اولاد عطا کر، اللہ ہمیں اولاد. اب پتہ نہیں اولاد کیسی پیدا ہو، رلانے والی، خون کے آنسو رلانے والی، تکلیف دینے والی، دین سے دور چلے جانے والی، یا ڈاکو چور ڈاکو بن جانے والی، ایسی بھی اولاد ہو سکتی ہے. تو یہاں پر دعا کے الفاظ دیکھیے، کیسی اولاد چاہیے. ہر انسان کو دعا کرنا چاہیے ذریۃ طیبۃ، پاکیزہ اولاد جو ہمارے لیے ثواب جاریہ بنے. ایسی ایسی اولاد ہونا چاہیے ہمارے پاس کہ دیکھیں اولاد کی بھی جب ہم دعا کریں نا تو ایسی دعا کریں کہ اللہ وہ نیک ہو، صالح ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو. جب تک آپ پریگننٹ ہوں، جب بھی کوئی پریگننٹ ہو، ان کے لیے یہ بھی دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا کر دے ان کو، اور ان کو پاکیزہ اولاد عطا کر. یہ دعا بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایسے ہم کو دعا مانگنی چاہیے. بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. تو یہاں پر دیکھیے کہ فرشتوں نے کیا آواز دی ان کو، فنادت الملائکۃ وہو قائم یصلی. جب وہ نماز پڑھ رہے تھے، کھڑے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کو پکار رہے تھے حجرے میں، تو ان کو فرشتوں نے کیا آواز دی، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، بے شک اللہ تعالیٰ تجھے خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی، حالانکہ وہ تصدیق کرنے والا ہوگا. اور وہ کیسا ہوگا، دیکھیے اللہ فرشتوں نے وہیں ان کو خوشخبری دے دی. انہوں نے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں کے ذریعے خوشخبری سنا دی کہ اے زکریہ تم کو اللہ تعالیٰ کیا خوشخبری دیتا ہے، ایک بیٹے کی جس کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے اوپر سے ہی ڈیسائیڈ کر کے بھیج دیا. دیکھیے یہ نام ایک ایسا ہے جو دنیا والوں نے پہلے کبھی نہیں رکھا تھا. یحییٰ نام اللہ تعالیٰ نے خود وہاں سے ڈیسائیڈ کر کے بھیجا. تجھے خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی، اور وہ کیسا ہوگا وہ بیٹا، تصدیق کرنے والا ہوگا ایک کلمے کی، عیسیٰ علیہ السلام کے کلمے کی جو اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ سردار ہوگا اور بہت ضبط کرنے والا نفس کو. یہ دیکھیے کہ نیک لوگوں کی کوالٹیز کیا ہوتی ہے، نفس کو کنٹرول کرنا، نفس پہ کنٹرول کرنے والا. اور کیسا اور کیا ہوگا، نبی ہوگا اور صالحین میں سے ہوگا. دیکھیے ان کو کیا کیا خوشخبری دی گئی، ایک تو ایک بیٹے کی خوشخبری، اور بیٹے کے اندر کتنی کوالٹیز، یہ ساری کوالٹیز بیٹے کی. تو زکریا نے کہا اے میرے رب انا یکون لی، مجھے کیسے ہو سکتا ہے غلام لڑکا، جبکہ میں تو پہنچ چکا ہوں بڑھاپے کو اور میری بیوی تو بانجھ ہے. تو فرشتے نے کہا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اسی طرح اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے. زکریا نے کہا اے میرے رب بنا دے میرے لیے کوئی نشانی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے لیے نشانی ہے یہ کہ تو نہیں بات کرے گا لوگوں سے 3 دن تک مگر اشارے سے، اور یاد کر اپنے رب کو کثرت سے، اور تسبیح کر شام اور صبح، عشی والابکار، صبح اور شام اس کی تسبیح کر. اور یاد کر جب کہا فرشتوں نے اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چن لیا ہے، تجھے پاک کیا ہے اور تجھے برگزیدہ کیا ہے تمام جہان والی عورتوں پر. دیکھیے کہ بی بی مریم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہان والی عورتوں پر چن لیا ہے. اب یہاں پر سیدہ مریم اور بی بی مریم اور فرشتوں کا مکالمہ ہو رہا ہے. وہاں پر کس کا مکالمہ تھا،
زکریا علیہ السلام اور فرشتوں کا. اب یہاں پر فرشتے کس سے مخاطب ہیں؟ بی بی مریم سے. فرشتوں نے کہا بی بی مریم کو کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا ہے اور تجھے پاک کیا ہے اور تجھے برگزیدہ کیا ہے. برگزیدہ مطلب اعلیٰ درجہ عطا کیا ہے تمام جہان والی عورتوں پر. اے مریم تو فرما برداری کر اپنے رب کی. اب یہ دیکھیں کہ اتنا چن لینے کے باوجود بھی ان کو کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ فرما برداری کا. اور کیا کر؟ سجدہ کر، رکوع کر، ساتھ رکوع کرنے والوں کے. ہم تو تھوڑا سے نیک ہو جاتے تو ہم سمجھتے تو ہم تو بہت ہی نیک ہو گئے. یہاں پر دیکھیے کہ تمام جہانوں پر چنی ہوئی خاتون کو بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے رب کے آگے جھک جا، فرما برداری کر، سجدہ کر اور رکوع کر. اور یہ کچھ خبریں ہیں غیب کی کہ ہم وہی کرتے ہیں یعنی آپ کی طرف. اب یہ ساری چیزیں ہمیں نہیں پتا تھی نا کہ بی بی مریم کے پاس کون گیا، کیسے گیا، فرشتے آئے، زکریا علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، کیا ہوا، کیسے ہوا، یہ ساری چیزیں ہمیں کہاں پتا تھا. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہارے پر وحی کرتے ہیں. یہ کس کے اوپر وحی کی جا رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. الیکا میں ضمیر کس کی طرف ہے؟ کاف زبر کا کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں کیونکہ وہ تو سالوں پہلے کی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں پر موجود نہیں تھے نا. وما لدئی وما کنتا لدیہم، اور آپ نہیں تھے وہاں ان کے پاس جب وہ ڈال رہے تھے اپنے قلم. ان میں سے کون کفالت کرے گا مریم کی؟ اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ جو ہے ان کی کفالت کے لیے یہ لوگ قرعہ ڈال رہے تھے کہ ان کی کفالت کون کرے گا. آیت نمبر 45. اب جب قلم ڈال رہے تھے ان میں سے کہ کون کفالت کرے گا مریم کی، اور نہیں تھے آپ ان کے پاس جبکہ وہ باہم جھگڑ رہے تھے. جب وہ آپس میں لڑ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ وہاں پر نہیں تھے جبکہ یہ لوگ بحث کر رہے تھے، لڑ رہے تھے کہ اب بی بی مریم کی کفالت کون کرے گا. تو یہاں پر ان کی بات بتائی جا رہی ہے. اور پھر کیا ہے آگے؟ یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ قلم ڈالتے تھے، اپنے قلم کیا کرتے تھے کہ سمندر میں بہاتے تھے اور کہتے تھے کہ جس کا قلم رک گیا تو پھر وہ اس کی بات پھر مانی جائے گی، اس کی طرف فیصلہ ہوگا. اس طریقے سے ان کا طریقہ ہوتا تھا. اور جب کہا فرشتوں نے اے مریم بے شک اللہ آپ کو خوشخبری دیتا ہے ایک کلمے کی اپنی طرف سے، اس کا نام ہوگا مسیح عیسیٰ ابن مریم. اب یہ بھی دیکھیے کہ بی بی مریم کو بھی ایک بیٹے کی خوشخبری دی گئی اور اس کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے ہی خود ڈیسائیڈ کیا، عیسیٰ ابن مریم. اور وہ کیسا ہوگا؟ وجیہن، بڑا مرتبے والا دنیا میں اور آخرت میں، اور اللہ کے مقربین میں سے ہوگا. وہ کلام کرے گا لوگوں سے گہوارے میں، یعنی کہ جب وہ گود میں ہوگا، جب، اور کہلن، پختہ عمر میں، یعنی کہ بچپن میں بھی اور بڑھاپے میں. من الصالحین، اور صالحین میں سے ہوگا. 3 بچے تھے جس نے بچپن میں بات کی، اس میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام تھے جنہوں نے بچپن میں گود میں اپنی ماں کی گود میں انہوں نے بات کی. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کے بعد آتا ہے نا کہ ان کی پیدائش بنا باپ کے ہوئی، تو لوگ ان سے سوال کر رہے تھے. تو جب انہوں نے جواب دیا تھا اور رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گہوارے میں 3 بچوں کے سوا کسی نے بات نہیں کی. ان میں سے ایک ہے عیسیٰ ابن مریم، اور دوسرے بنی اسرائیل کا وہ بچہ جسے جریج سے منسوب کیا گیا. ایک جریج بلکہ ایک بزرگ تھے نا جس کے پاس ایک عورت تھی، اس نے کہا تھا کہ اس نے زنا کیا ہے، اس کے اوپر الزام لگایا. تو اس نے کیا کیا تھا؟ پھر وہ بچہ بول اٹھا تھا کہ نہیں یہ جھوٹا ہے، اور اس کا اصلی باپ کا اس نے نام بتایا تھا. اور تیسرے وہ بچہ جس نے ماں کی چھاتی چھوڑ کر کہا تھا یا اللہ مجھے اس ظالم سوار کی طرح نہ بنا. ایک ماں تھی جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی اور وہاں سے ایک گھڑ سوار گزر رہا تھا. تو اس نے کہا کہ ارے کتنا، دیکھو، بڑے اٹریکٹ ہوئے، بڑے خوش ہوئی کہ دیکھو یہ گھڑ سوار کیسے جا رہا ہے یہ شان سے، اب میرے بچے کو بھی اس طرح بنا دے. تو اس بچے نے دعا کی کہ اللہ مجھے اس طرح نہ بنا، کیونکہ وہ کوئی برا آدمی تھا اور اس کی ماں کو نہیں پتا تھا کہ وہ کیسا ہے، ظالم ہے، اچھا ہے.
اب ہمیں نہیں پتا ہوتا نا، ہم لوگوں کے ظاہری نمائش کو، نود و نمائش کو دیکھ کر ہم بڑے اٹریکٹ ہوتے ہیں، کہ اس لیے دعا بھی کس کے جیسی کرنی چاہیے؟ جو اس دنیا سے گزر گئے اور جو کامیاب ہو گیا، جیسے صحابہ ہے، انبیاء ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان جیسا بنا، ان کے بچوں کے جیسا بنا۔ اب جب ہم کسی کی یہاں پہ نیک لوگوں کی کوالٹیز پڑھ رہے ہیں، ان کے جیسا بنا۔ دنیا دار لوگوں میں کبھی بھی ہم دیکھ کر کسی کے بارے میں یہ نہ سوچے کہ ہم کو ان کے جیسا بننا ہے، ان کے جیسا بننا ہے۔ آج کل تو ہمارے بچوں کو ہیرو ہیروئنس کی طرح بننا ہے، ان کے جیسے کپڑے پہننا ہے، ان کے جیسے بال بنانا ہے۔ آج یہ طریقہ کار ہو گیا ماڈرن زمانے کا۔ لیکن یہاں پر ہمیں کیا پتا چل رہا ہے کہ ہم کو کیسی دعا کرنی کہ اللہ ان کے جیسا بنا۔ تو یہاں پر وہ کلام، اب یہاں پر ان کی کوالٹیز بھی بتا دی گئی، تو وہ کلام کرے گا، بات کرے گا وہ بچپن میں بھی اور پختہ عمر میں بھی۔ اب یہاں پہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ 30 سال کی عمر میں ان کو نبوت حاصل ہوئی، اور اس کے بعد 3 سال مسلسل وہ سیاحت کرتے رہے، مطلب سیر و سفر کرتے رہے، دین کی تبلیغ کے اشاعت میں وہ مصروف رہے، اس لیے ان کو مسیح کہا جاتا ہے۔ مسیح کا مطلب سیر کرنے والا بھی ہے، اور اس میں یہ بھی آتا ہے۔ تو یہاں پر ان کو کیا کہا کہ وہ کیسے ہوں گے؟ اور قالت ربی، اب مریم نے کہا، انا یکون لی ولد، کیسے ہوگا میرے لیے لڑکا، حالانکہ کسی نے مجھے چھوا ہی نہیں، کسی بشر نے تو مجھے چھوا نہیں۔ فرشتے نے کہا کذالک اللہ، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کرتا ہے، یخلق ما یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا تو صرف یہ کہتا ہے اس کے لیے ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ تعلیم دے گا اسے کتاب کی اور حکمت کی اور تورات اور انجیل کی۔ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی کوالٹیز بتائی جا رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیسے ہوں گے، کہ وہ لوگوں کو تعلیم دیں گے یہ ساری چیزوں کی، اور ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ توریت کی حکمت کی ان کو اللہ تعالیٰ کتاب اور حکمت سکھائے گا، اور توریت اور انجیل کی وہ تعلیم دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو رسول بنائے گا یہ بنی اسرائیل کی طرف، اور کہے گا وہ کہے گا بے شک میں یقین لایا ہوں تمہارے پاس، یقیناً میں لایا ہوں تمہارے پاس نشانی تمہارے رب کی طرف سے، بے شک میں بناتا ہوں تمہارے لیے گارے سے پرندے کی شکل کی مانند، فنفخو، پھر میں پھونک مارتا ہوں اس میں تو وہ ہو جاتا ہے پرندہ اللہ کے حکم سے۔ یہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو کوالٹی دی تھی کہ وہ کیا کرتے تھے کہ ایک تو وہ پیدائش، آپ کی پیدائش بھی معجزانہ طور پر ہوئی، ایک تو وہ بچپن میں کلام کرتے تھے، اور آپ مردہ کو زندہ بھی کرتے تھے، اور مٹی کے بنائے ہوئے پرندوں میں پھونک مار کر انہیں جیتا جاگتا بنا دیتے تھے، اور اسی طریقے سے معجزانہ طور پر انہیں دشمنوں کی اللہ تعالیٰ نے ہاتھوں سے بچا کر ان کو آسمان سے بھی اٹھا لیا۔ تو اللہ کے حکم سے، اور میں اچھا کر دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو، برس والے کو، اور زندہ کرتا ہوں مردہ کو اللہ کے حکم سے، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں اس چیز کی جو تم کھاتے ہو اور اس چیز کی جو تم ذخیرہ کرتے ہو اپنے گھروں میں، بے شک اس میں بہت بڑی نشانی ہے۔ اور تصدیق کرنے والا ہوں واسطے اس کے جو مجھ سے پہلے نازل شدہ کتاب ہے، یعنی کہ تورات، اور تاکہ میں حلال کر دوں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو حرام کر دی گئی ہیں تم پر، اور لایا ہوں میں تمہارے پاس نشانی تمہارے رب کی طرف سے۔ چنانچہ فاتقوا اللہ واطیعون، ہر نبی نے کیا کہا؟ یہی جملہ، فاتقوا اللہ واطیعون، یعنی کہ ہر نبی کے وقت اس کی اطاعت کرنا اور اللہ سے ڈرنا۔ بے شک اللہ میرا رب ہے، اور ربکم وعبدوہ، اور تمہارا بھی رب ہے، تو لہٰذا اسی کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ پھر جب محسوس کیا عیسیٰ نے ان میں کفر، تو کہا کون ہے میرا مددگار؟ من انصاری الی اللہ، تو اللہ کے حواریوں نے کہا ہم ہیں اللہ کے مددگار، ہم ہیں اللہ کے دین کے مددگار، ہم ایمان لائے اللہ پر، اور تو گواہ رہے کہ اس بات کا کہ بے شک ہم فرما بردار ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے اب یہ یہاں پر حواری کون تھے؟ اب یہاں پر مفسرین کا اس میں بھی اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے دین کے اور نبی کے اور دین کے مددگار تھے۔ اب حواری کا مفہوم اگر اس میں دیکھا جائے تو یہ کیسے ہیں؟ دھوبی، اس کا میننگ دھوبی کا بھی آتا ہے کہ وہ کپڑوں کو دھو کر صاف ستھرا کرنے والے، وہ بھی آتا ہے۔ تو یہاں پر یہ کیسے تھے؟ اللہ کے دین کے مددگار بھی تھے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کے دین کے ہم مددگار ہیں، ہم نبی کی مدد کرنے والے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ لوگ میرے دشمن بن گئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا
کہ یہ لوگ میرے دشمن بن گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کون ہے میرا مددگار؟ تو انہوں نے کہا آمنا باللہ، اور ہم ایمان لائے اور تو گواہ رہنا کہ بے شک ہم فرما بردار ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے اس چیز پر اس چیز پر ہم ایمان لائے جس کو تو نے نازل کیا، اور ہم نے اتباع کی رسول کی، تو کیا کر تو ہمیں لکھ لے گواہوں میں۔ اور انہوں نے تدبیر کی، اللہ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ بہتر ہے سب تدبیر کرنے والوں سے زیادہ۔ اور جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ بے شک میں تجھے پورا پورا لینے والا ہوں اور تجھے اٹھانے والا ہوں اپنی طرف، اور تجھے پاک کرنے والا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، اور کرنے والا ہوں ان کو جنہوں نے تیرا اتباع کیا، اوپر غالب ان کے جنہوں نے کفر کیا روز قیامت تک، تو پھر میری ہی طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے، اور پھر میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان ان باتوں میں کہ تم تھے اختلاف کرتے۔ آیت نمبر 56۔ جو اختلاف کرنے والوں میں کافر تھے تو ان کو سخت سزا دوں گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اور جو مومن تھے اور انہوں نے نیک کام کیے تو ان کو ان کے ایمان اور نیک کاموں کا ثواب دیں گے، اور اللہ ظلم کرنے والوں کے ساتھ محبت نہیں رکھتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم تم کو اللہ کی آیات اور حکمتوں سے بھری ہوئی نصیحتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال سے ملتی جلتی ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کا قابل پہلے مٹی سے بنایا تھا، پھر فرمایا تھا کہ ہو جا تو وہ ہو گئے۔ یہ بات تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ بس آپ کے پاس قطعی علم آ جانے کے بعد بھی جو شخص آپ سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حجت کرے گا تو آپ فرما دیجئے کہ آ جاؤ تم اور ہم بلا لے اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، اور ہم اپنے آپ کو اور تم اپنے آپ کو، پھر ہم سب اور تم سب مل کر خوب دل سے دعا کرے اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت بھیجے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اس کو آیت مباہلہ کہا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے کہ انہوں نے کیا کہا اب انہوں نے کیا کہا کہ جب یہ ایک وفد آیا تھا، وفد نجران کا جو ایک وفد تھا، اس آیت میں عیسائیوں کے عقیدے کی بھی تردید کا آغاز ہو رہا ہے کہ 8 ہجری کے آخر میں مکہ فتح ہوا تھا، 9 ہجری میں وفد آنا شروع ہو گئے تھے۔ تو وفد آ رہے تھے، عرب کی مدینہ میں آمد شروع ہو گئی تھی، بہت سارے وفود آنے لگے، بہت سارے گروپ آنے لگے۔ جب 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا تو بڑے بڑے گروپس آنے لگے، اسلام قبول کرنے لگے۔ تو ان میں کچھ لوگ اسلام قبول کرنے آتے، کچھ اسلام کی باتیں سیکھنے آتے۔ تو اسی زمانے میں نجران کی عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا، وفد سے مراد ایک گروپ آیا تھا۔ تو نجران اور حجاز اور یہاں پہ کے یمن کے درمیانی ایک علاقہ ہے یہ، تو جہاں عیسائیوں کی حکومت تھی۔ اس وقت اس علاقے میں 73 بستیاں شامل تھی اور 1 لاکھ سے زائد مرد یہاں موجود تھے۔ یہ حکومت 3 سرداروں کے زیر حکم تھی۔ ایک عاقب کہلاتا تھا جس کی حیثیت امیر قوم کی تھی، اور دوسرا اسید کہلاتا تھا جو ساری چیزیں سیاسی چیزیں کوئی نگرانی کرتا تھا، اور تیسرا اسقف یعنی کہ یہ پادری تھا، یہ یعنی کہ وہ کہلاتا تھا۔ تو ان کے مذہبی پیشوا تھے یہ سارے کے سارے۔ تو اس وفد میں یہ تینوں سردار شامل تھے، یہ تینوں جو مین سردار تھے یہ سارے کے سارے جب آئے تھے، تو اس وقت کے اب یہاں پر جب آئے تو تینوں سردار 60 آدمیوں کو لے کر 60 لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر مدینہ پہنچے، اور یہ لوگ جنگ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ اب مسلمانوں کی تو ایک مضبوط حکومت قائم ہو چکی تھی۔ اب وہ اسلام بھی قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھے، مطلب ان کو جنگ بھی نہیں کرنا تھا، اسلام پر بھی نہیں آنا تھا ان کو۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اب یہ محض دنیاوی مفادات کی خاطر وہ اصل میں پادری بن گئے تھے، اور اپنا ایک نام انہوں نے بنا لیا تھا۔ اور یہ کیسے کہ جب وہ آئے، ان کی آمد کا مقصد یہ تھا کہ صرف بحث و مباحثہ کرے اور مسلمانوں کو لاجواب کر دے، انہوں نے ایسے ان کا مقصد تھا۔ تو انہوں نے آتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الوہیت کے، مسیح کے موضوع پر بحث شروع کر دی کہ مطلب مسیح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ جب تم لوگ یہ تسلیم کرتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام تو معجزانہ طور پر بن باپ کی پیدا ہوئے، پھر تم یہ تسلیم کیوں نہیں کرتے کہ یہودی انہیں ماننے پر قادر نہیں ہو سکے اور انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا، تو یہ تم یہ بھی تسلیم کرتے ہو؟ تو یہ صفات کسی بندے کی نہیں ہو سکتی۔ وہ کیا سوچتے تھے کہ یہ تو رب کے جیسا ان کو برابر بناتے تھے نا، تو پھر وہ ان سے بحث کرتے تھے کہ تم ان کی ساری چیزوں کو مانتے ہو، پھر یہ کیوں نہیں تسلیم کرتے کہ یہ روح اللہ ہے؟ روح اللہ بھی ان کو، کلیمت اللہ بھی اور روح اللہ بھی ان کو تسلیم کرتے ہو،
پھر اس سے بڑھ کر ان کی الوہیت کی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ یعنی کہ وہ بھی الہ ہے، ان کا یہ کہنا تھا، ان کی یہ بحث تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی الہ ہے۔ تو آپ کی دعائے مبارکہ کی جب کوئی صورت ایسی پیش آتی تو فوراً جواب دینے کی بجائے کیا کرتے تھے؟ وہی کا انتظار کرتے تھے۔ تو آپ نے انہیں صاف کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کی وحی آنے پر میں تمہیں ان باتوں کا جواب دوں گا۔ تو اس موقع پر اس طرح کی تقریباً 30 آیتیں نازل ہوئی، جس میں سیدنا عیسیٰ اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تفصیلی ذکر ہوا ہے اور ان کے بارے میں سنایا۔ اگر سیدنا عیسیٰ کی خلاصہ یہ ہے کہ اگر سیدنا عیسیٰ کی پیدائش معجزانہ طور پر ہوئی تو اسے اللہ کی قدرت کا کرشمہ تو کہا جا سکتا ہے، لیکن اس میں ان کا اپنا کیا کمال ہے؟ انہیں الہ کیسے تسلیم کیا جائے؟ اگر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے ہیں تو وہ صاف کہہ دیتے ہیں کہ میں اللہ کے اذن سے یہ کام کرتا ہوں۔ یہی صورتحال ان کے اوپر اٹھائے جانے کی بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو یہودیوں سے بچا کر اپنی طرف اٹھا لیا، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام اپنی مدد کے محتاج کیسے ہوئے؟ تو پھر یہاں پر یہ وجہ سے اب انہوں نے جو بحث کی تو انہوں نے کیا کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم اس بات کو نہیں مانتے ہو تو کیا کرو، ہم بھی آئیں گے، ہمارے بچوں کو بھی لائیں گے اور تم بھی آؤ، تمہارے بچوں کو بھی لے کر آؤ، اور ہم کیا کریں گے کہ اب ایک دوسرے پر آیات مباہلہ جس کو کہتے ہیں، اس کو کہ ہم کیا کریں گے، اللہ تعالیٰ سے اپنے اوپر یہ کریں گے کہ اللہ کی لعنت جھوٹوں پر ہو۔ نبتہل کا کیا مطلب ہے؟ ہم گڑ گڑا کر ہم دعا کریں گے اور کریں گے کہ اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر۔ تو بے شک یہی ہے بیان سچا۔ اب ان کو جب یہ کہا گیا، جب انہوں نے یہ سنا کہ اس طریقے سے کرنا ہے تو وہ پریشان ہو گئے، ڈر گئے کہ اب یہ تو اگر ایسی بات ہم نے کر لی تو وہ کیا کرنے لگے، انہوں نے کیا کیا، آپس میں ایک دوسرے سے جب یہ اہل نجران کا یہ جزیہ قبول کرنے کا اور مباہلہ سے فرار ہونا وہ چاہ رہے تھے، اب وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ اس طریقے سے مباہلہ کرے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو بھی انہوں نے کہا کہ انہوں نے کیا کیا کہ ہمیں کہا کچھ سوچنے کا موقع دیجیے، کہا کہ ہم مشورہ کر کے سوچیں گے۔ پھر جب ان کی مجلس میں انہوں نے بات چیت کی تو ایک بوڑھے شخص نے کہا کہ اگر وہ نصارہ کے گروہ، تمہیں معلوم ہے اللہ نے بنی اسماعیل میں سے ایک نبی بھیجنے کا وعدہ کیا تھا، ممکن ہے یہ وہی نبی ہو، جو باتیں اس نے کہی وہ صاف اور فیصلہ کن ہے، اور تم لوگوں نے مباہلہ کیا تو تمہاری نسلوں کی بھی خیر نہیں ہوگی، تو بہتر یہ ہے کہ ہم ان سے صلاح کر لیں اور اپنے وطن کو لوٹ جائیں۔ تو چنانچہ پھر کیا کیا انہوں نے، دوسرے دن جا کر انہوں نے اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فیصلہ سنا دیا اور صلح کی درخواست کی اور جزیہ دینا بھی قبول کر لیا۔ تو اس طریقے سے یہ اس کو آیت مباہلہ کہا جاتا ہے۔ بے شک یہی سچی باتیں ہیں اور کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور بلا شبہ اللہ ہی ہے غلبے والا اور خوب حکمتوں والا۔ پھر بھی اگر وہ سرتابی کرے تو اللہ بے شک خوب جانتا ہے فساد کرنے والوں کو۔ آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مسلم ہونے میں برابر اور مشترک ہے، کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرے اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے، اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے۔ پھر اگر وہ حق سے منہ موڑ لے تو تم کہہ دو کہ تم ہمارے اس اقرار کے گواہ ہو کہ ہم تو مانتے ہیں۔ اے اہل کتاب، تم کیوں حجت کرتے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، جبکہ تورات اور انجیل تو ان کے زمانے کے بہت عرصے بعد ہی نازل ہوئی تھی؟ کیا پھر سمجھتے نہیں ہو؟ ہاں، تم ایسے ہو کہ ایسی بات میں حجت کر ہی چکے تھے جس سے تم کو کسی قرار و واقفیت تھی، اور ایسی بات میں کیوں حجت کرتے ہو جس سے تم کو اصلاً واقفیت نہیں، اور اللہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی تھے، البتہ وہ سیدھے راستے پر چلنے والے مسلم تھے اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ بلا شبہ سب آدمیوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ زیادہ خصوصیت رکھنے والے تو وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کا اتباع کیا، اور یہ نبی ہے اور یہ ایمان والے بھی ہے، اور اللہ تو ہے ہی ایمان والوں کا حامی۔ اور اہل کتاب میں سے بعض لوگ دل سے چاہتے ہیں کہ تم کو دین حق سے گمراہ کر دے، اور وہ کسی کو بھی گمراہ نہیں کر سکتے مگر وہ اپنے ہی آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیت سے کیوں انکار کرتے ہو جبکہ تم خود شہادت دیتے ہو؟ اے اہل کتاب، تم حق اور باطل کو کیوں ملا دیتے ہو اور حق کو کیوں چھپاتے ہو جبکہ تم خوب جانتے ہو کہ یہ حق ہے؟ اہل کتاب میں بعض نے کہا کہ تم اس پر جو مسلمانوں پر اترا یعنی قرآن، شروع دنوں میں تو ایمان لاؤ اور آخر دنوں میں انکار کر دو، عجب کیا وہ پھر جائے۔
دن کے آخری حصے میں. اب یہ کیا تھا ان کا کہ وہ کیا کرتے تھے کہ وہ ان کو اپنے لوگوں کو کیا کہتے کہ دن کے شروع کے حصے میں تم کیا کرو، ان کی کتاب پر ایمان لے کر آ جاؤ، اور کیا کرو دن کے آخری حصے میں اس کا انکار کر دو، تاکہ کیا ہو کہ لوگوں میں ڈاؤٹ پیدا ہو جائے کہ ارے یہ کیسا دین ہے، لوگ اس میں سے پھر جا رہے، یہ صحیح دین نہیں ہے. اس لیے ان کو کیا کرو، ایسا ان کو شک میں ڈال دو، ان کو شبہات میں ڈال دو، تاکہ وہ بھی پھر اپنے دین سے پلٹ جائیں. اور تم کسی کے سامنے سچے دل سے اقرار مت کرنا مگر اسی کے سامنے اقرار کرنا جو تمہارے دین کا پیرو ہو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے. یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ کسی اور کو بھی یہ چیز مل رہی ہے جو تم کو مل رہی تھی، یا یہ کہ اللہ کے نزدیک وہ لوگ تم پر غالب آ جائے. اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ فضل تو اللہ کے قبضے میں ہے، وہ جس کو چاہے عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ تو بڑی وسعت والا ہے، خوب جاننے والا. اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر دیتا ہے، اور اللہ ہے ہی بڑا فضل والا. اے مخاطب، اے اہل کتاب میں کوئی ایسا بھی ہے کہ تم اگر اس کے پاس انبار کا انبار مال بھی امانت رکھ دو تو وہ مانگتے ہی اس کو تمہارے پاس لا کر رکھ دے. اور ان میں ایسے بھی ہے کہ تم اگر ایک دینار بھی امانت رکھ دو تو وہ بھی تم کو ادا نہ کرے مگر جب تک تم ان کے سر پر سوار نہ ہو جاؤ. یہ امانت کا ادا کرنا اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پر غیر اہل کتاب کے مال میں کوئی الزام نہیں ہے، اور وہ اللہ پر بھی جھوٹ لگاتے ہیں جبکہ وہ خوب جانتے ہیں. آیت 76. الزام کیوں نہ ہوگا جو اپنے عہد کو پورا کرے گا اور اللہ سے ڈرے گا تو اللہ متقیوں کو محبوب رکھتا ہے. بلا شبہ جو اللہ کے عہد پر اور اپنی قسموں پر تھوڑا سا معاوضہ لے لیتے ہیں ان کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا، اور نہ ان کو اللہ سے کلام کرنے کا شرف حاصل ہوگا، اور نہ قیامت کے دن اللہ ان کو محبت کی نظر سے دیکھے گا، اور نہ ان کو پاک کرے گا. ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. اور بعض ان میں سے ایسے بھی ہے کہ اپنی زبانوں میں کتاب پڑھتے وقت تجویز دکھاتے ہیں تاکہ تم ملائی ہوئی چیز کو بھی کتاب ہی کا جز سمجھو جبکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ یا مطلب اللہ کے پاس سے ہے جبکہ وہ اللہ کے یہاں سے نہیں، اللہ کی طرف سے نہیں، اور اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے. کسی بشر سے یہ ممکن نہیں کہ کسی بشر سے ہی ممکن نہیں ہے کہ اللہ تو اس کو کتاب، حکمت اور نبوت عطا فرمائے. پھر وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر، لیکن کہے گا تم اللہ والے بن جاؤ اس وجہ سے کہ تم کتاب سکھاتے ہو اور اس لیے تم پڑھتے ہو. اور نہ ہی حکم دے گا کہ جب فرشتوں یا نبیوں کو رب بنا لو کیا وہ تم کو کفر کا حکم دے گا جبکہ تم مسلمان ہو چکے. اور جب اللہ نے سب انبیاء سے عہد لیا کہ جو کچھ میں کتاب علم تم کو دوں پھر تمہارے پاس سے کوئی رسول آئے جو تصدیق کرنے والا ہو اس بات کا جو تمہارے پاس ہے تو تم ضرور اس پر یقین کرنا اور اس کی حمایت کرنا. اللہ نے فرمایا، آیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا عہد قبول کیا؟ وہ بولے ہم نے اقرار کیا. اللہ نے فرمایا کہ تم گواہ رہنا اور میں تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں. اور جو اس کے بعد پھر جائے تو وہ بدکار ہوگے. کیا یہ کافر اللہ کے دین کے سوا دوسرے دین کی تلاش میں ہے؟ حالانکہ سب اسی کا فرما بردار ہے جو بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہیں، اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. آیت 84. اسی طرح کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر اتری اور جو شفیع ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر اتری، اور جو کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے انبیاء پر اتری ان کے رب کی طرف سے. ہم ان میں سے کسی نبی میں کوئی فرق نہیں کرتے اور ہم سب اسی کے فرمانبردار ہیں. اور جو اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہی آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہوگا. اللہ کس طرح ان لوگوں کو ہدایت بخشے گا جو ایمان کے بعد کافر ہو جائے اور اس بات کے کہ گواہی دی کہ رسول برحق ہے، اور بات اس کے کہ ان کو دلائل بھی مل گئے، اور اللہ بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. ان لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور انسانوں کی سب کی لعنتیں ہیں.
ہمیشہ ہمیشہ وہ اسی لعنت میں گرفتار رہے گے، ان سے نہ تو عذاب ہلکا ہوگا اور نہ مہلت دی جائے گی، مگر جو اس کے بعد تائب ہو اور حالات درست کر لے تو اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بے شک جو ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے پھر کفر میں ہی بڑھتے رہے، ایسوں کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی اور وہ گمراہ ہے۔ بے شک جو کافر ہوئے اور اسی حالت میں فوت ہو گئے، وہ اگر نجات چاہے بدلے میں زمین بھر سونا بھی دینا چاہے تو وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا اور ان کا کوئی مدد نہیں کرے گا۔ چلیے الحمدللہ ہمارا 3rd پارا یہاں پر ختم ہو گیا، انشاءاللہ کل ہم 4th پارا انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔